یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت ہی اہم ترین سلسلہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی صاحب موجود ہیں، اور ان سے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے سے متعلق مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ ایک مبارک موقع بالکل قریب آ چکا، الحمدللہ عز و جل پاکستان میں خصوصی طور پر حج کے فارم بھرے جانے شروع ہونے والے ہیں۔ عن قریب انشاءاللہ عز و جل بینکوں میں یہ فارم جمع ہوں گے، عاشقان رسول انشاءاللہ عز و جل اپنے فارم جمع کروائیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری معلومات اور مدنی پھول ہم مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین کی طلب بڑھائیں گے۔ جو میرے ناظرین الحمدللہ اس وقت موجود ہیں مدنی چینل پر، وہ اپنا ذہن بنائیں کہ جو مدنی پھول یہاں سے ہمیں حج سے متعلق ملے، حج فرض ہونے سے متعلق ملے، اسے اپنے پاس نوٹ کیجئے، اپنے اسلامی بھائیوں تک اس کو پہنچائیے، تاکہ انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول ہم حاصل کریں اس سے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے حلقہ احباب میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان تک بھی یہ علم پہنچ سکے۔ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو سیکھوں گا آگے بڑھاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ عز و جل مبارک موضوع کا آپ پچھلے سال بھی وقت عطا فرمایا تھا، آج پھر آپ نے ماشاءاللہ، مفتی صاحب کی ہماری خصوصی توجہ ہے حج کے حوالے سے اور امت کی خیر خواہی کا ایک جذبہ ہے۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے اس حوالے سے کیا ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پچھلی مرتبہ ہم نے بحمد اللہ تعالی و بفضل اللہ تعالی میڈیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا جی کہ حج کے فارم بھرے جانے سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ کیا حج کس پر فرض ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب حج پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے جو کا دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیہ میں عام طور پر یہ گفتگو کی جاتی ہے حج کس پر فرض ہے۔ پھر جن لوگوں کو بیداری ملتی ہے ان کے پاس جانے کے مواقع نہیں ہوتے۔ تو ظاہر بات ہے ابھی وقت ہے، جیسے اس مرتبہ بھی ایک اتفاق ہے، ہم نے آج سلسلہ مطلب کہ کر رہے ہیں ہم لوگ جو گورنمنٹ اسکیم کے تحت جانا چاہتے ہیں، تو 15 اپریل سے جو ہے وہ لوگ فارم بھرنا شروع کریں گے، شاید 23 تاریخ تک ہے۔ جی 15 سے 23 تک یہ 23 تک فارم فارم وصول جمع کیے ہوں گے۔ جائیں گے، اور پھر ان کی قرآن دازی کے ذریعے نتائج کا اعلان تو کیا جائے بیسکلی تو ہم اس میں ان شرعی اصول و ضوابط پر بات کریں گے گا۔ جی جی کہ جس کا جاننا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ مالی حیثیت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جس پر حج پر جانا فرض ہے اس کے لیے تو ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے، جی اور جو تذبذب میں ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور جسے پتہ ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو ظاہر بات اس کے لیے تو ضروری نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو ان شرائط، ان مسائل پر
تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، پچھلے سال بھی آپ نے گورنمنٹ اسکیم کے تحت ایک قافلہ مدنی مرکز سے بنایا تھا، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو لوگ کل فارم بھروانے جائیں گے، مختلف بینکوں میں فارم بھرنے جائیں گے، تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، اور کون سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جن کا ساتھ لے جانا ضروری ہوتا ہے یا فارم میں لگانا ضروری ہوتا ہے، پیسے جو ہے کس طرح بینک میں پے آرڈر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جمع ہوں گے، اور پاسپورٹ جن کے بنے ہوئے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے. پہلے تو آپ 3 سے 4 پوائنٹ بیان کر دیں، پھر میں اپنی طرف آتا ہوں. جیسا آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ پچھلے سال بھی قافلہ بنا تھا، تو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، مجلس حج و عمرہ. الحمدللہ اس کے تحت ایک سلسلہ ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان عاشقان رسول کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مجلس کام کرتی ہے کہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو، آسانی میسر آئے ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے کہ انہیں کس انداز سے فارم جمع کرانا ہے. تو عاشقان رسول کے ایک ساتھ مل کر فارم جمع کیے جاتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ مجلس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ سارے اسنائی بھائی جو ہے اکٹھے ہو کر عاشقان رسول جائیں گے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جب یہ دعوت اسلامی کے چینل سے، مجلس حج و عمرہ کے چینل سے فارم جمع کراتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ہماری تربیت کے مواقع ہوتے ہیں، تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں ان کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی تربیت کی جاتی ہے. جائیں گے آپ سے ان کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں تربیت کا سلسلہ ہے، اور خاص سب مسلمانوں کے لیے دعوت ہے. جی 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 جی، کوئی بھی آئے سب کی تربیت کرتے ہیں. کوئی بھی آئے ان کی سب کی تربیت. اصل میں یہ میں نے خاص اس حوالے سے کہا کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جس گروپ سے، جس کاروان سے جاتے ہیں نا تو اس سے مربوط رہتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ تھوڑا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب اس میں جب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جمع کرایا تو پل پل کی خبر کے لیے نا وہ مجلس سے رابطے میں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت کا جذبہ حج تربیتی اجتماعات کا بھی انعقاد ماشاءاللہ یہاں پر ہوتا ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا مفتی صاحب کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو میرے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک پاسپورٹ نہیں بنایا وہ بڑے پریشان ہیں، اور وہ آ کر پوچھ بھی رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا تو پاسپورٹ نہیں ہے. ان کے لیے ایک چھوٹی سی مشورہ ہے میرا کہ وہ کل ہی کوشش کریں کہ اپنے پاسپورٹ کو بنانے کے لیے اپنا فارم جمع کروا دیں، اور اس پاسپورٹ کا ایک سلپ ملے گا آپ کو، ٹوکن ملے گا، اس ٹوکن پر بینک میں آپ کے حج کا فارم جمع ہو جائے گا. اچھا یہ تو بتایا نا کہ پاسپورٹ جمع کس طرح ہوگا، اس کے لیے کیا ڈاکومنٹ ضروری ہوتا ہے؟ اچھا پاسپورٹ جمع، یہ تو ایک بہت تفصیلی ڈاکومنٹس ہے. اس میں خاص طور پہ جو چیزیں چیزیں ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، اچھا CNIC ہوگا، والد صاحب کا ID کارڈ، والدہ کا ID کارڈ ہوگا، پھر آپ کی جو سند ہے. سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے؟ جی جی. اچھا جی، اس میں پھر سند بھی آپ کی لگے گی ساتھ میں کہ آپ نے کون سی ڈگری پڑھی ہے، کہاں پڑھا ہے، کیا تعلیمی کوالیفیکیشن ہے، وہ بھی اس کے اندر مینشن کی جاتی ہے. تو یہ چند چیزیں اس میں درکار ہوتی ہیں، اور وہ ساتھ لے کر جائیں گے تو پاسپورٹ کا اب معاملہ بہت آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے کہ جن کے پہلے بنے ہوئے ہیں اور ان کو خالی ایکسٹینڈ کرانے ہیں، یعنی نیا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے. چونکہ ہمارے یہاں رینیو کا نظام نہیں، وہ نیا ہی پاسپورٹ بنتا ہے. تو اگر پرانا ایکسپائر ہو گیا ہے تو نیا پاسپورٹ، پرانا پاسپورٹ ساتھ لگے گا، اور وہ نیا پاسپورٹ ان کا انشاءاللہ ایزیلی بن جائے گا. لیکن اس پر جو ٹوکن ہوتا ہے، بعض لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ ٹوکن پر ہمارا حج کا فارم جمع ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ آپ کا ٹوکن پر حج کا فارم جمع ہو جائے گا، لیکن جب آپ پاسپورٹ بنانے جائیں تو آپ اس ادارے میں جا کر یہ ضرور کہیں کہ مجھے حج کا فارم جمع کرنا ہے. اس کو حج کی ایمرجنسی کے ایک سیل بنتا ہے، اس میں یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں، اور وہاں پر ایزیلی پاسپورٹ تھوڑے جلدی میسر آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا بلڈ گروپ بھی نکالنا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کا گروپ کیا ہے. یہ اس کا ایک سرٹیفکیٹ میڈیکل سینٹر سے بنتا ہے، وہ کوشش کیجئے بلڈ گروپ چیک کروا لیجئے. آپ کا CNIC چیک کر لیجئے. بعض اوقات CNIC ایکسپائر ہوتا ہے تو اس میں کچھ مسائل سامنے آ جاتے ہیں، تو کوشش کیجئے اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی اپڈیٹ کر لیجئے. پھر حج کی اسپیشلی آپ کسی بھی فوٹوگرافر کے پاس جائیں گے تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ مجھے حج سائز کی تصویریں بنا دیجئے. تو ہم جا کر کہتے ہیں، بعض اوقات اسماعیل بھائی کہتے ہیں مجھ سے آپ کہ ہمیں پاسپورٹ سائز کی تصویریں بنا دیں، اور وہ حج میں کام نہیں آتی. اچھا حج کی اپنا ایک سائز ہے، تو حج سائز کی تصویریں آپ جب آپ جائیں وہاں پر تصویر کھنچوائیں تو ان سے کہیں کہ مجھے حج سائز کی 12 تصویریں دے دیجئے. تو وہ 12 تصویریں بنوا لیں. آپ کی 12 لگیں گی نہیں، نارملی 8 کے قریب شاید لگیں گی، لیکن 12 کا پیکیج ہوتا ہے تو پھر بعد میں وہ 3-4 تصویریں کام آ جاتی ہیں دوسری جگہ. اسی طرح آپ کا ایک CNAC چاہیے ہوگا نومینی کا،
کہ آپ کے نیکسٹ ٹو کن جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بینک وغیرہ میں یا دیگر مقامات پر فارم جمع ہوتے ہیں تو وہ نیکسٹ ٹو کن کہا جاتا ہے، کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ وہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، تو یہاں آپ کے وطن میں کس کو انفارم کیا جائے، کس کو بتایا جائے. تو اس صورت میں یہ نامینی کا جو CNAC کارڈ ہوتا ہے، اس پر نمبر لیتے ہیں وہ ساتھ میں، کہ ان کا نمبر بھی ساتھ ہوتا ہے، رشتہ بھی لکھتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے، تو یہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو پیسے جمع کیے ہیں، ظاہر بات ہے حج پہ جانے کا مرحلہ آئے گا تو یہ پیسے یوز ہوں گے. بالکل. اس سے پہلے تو یہ امانت ہوتے ہیں، ایک طرح سے امانت ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حکومت جو ہے یا کاروان جو ہے وہ کس کو یہ رقم دے گا؟ صحیح. تو یوں نومینیشن جو ہے لیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یوں بھی مطلب ہمارے لیے فائدہ ہی ہے، اور نامینی اس کو مقرر کریں کہ جس کا آپ سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہو. رشتے والے کو وہ ساتھ میں ایک کالم بھی ہوتا ہے کہ ان کا کیا رشتہ ہے آپ سے، تو وہ رشتہ بھی ساتھ آپ نے لکھنا ہوگا. تو یہ 5 چیزیں نارملی یہ ضرورت پڑتی ہے مفتی صاحب. اچھا، فارم جمع ہو جائے گا انشاءاللہ حج کا. پیسے کس طرح دینے پڑتے ہیں؟ اچھا، پیسوں کا یہ اس طرح سے مفتی صاحب کہ بعض بینک جو ہے وہ کیش قبول کرتے ہیں، اور بعض بینک جو ہے وہ کیش نہیں لیتے. وہ وہاں پر ان کے یہاں پی آرڈر سسٹم ہوتا ہے، یا کہتے ہیں جیسے مختلف بینکوں کے نام ہیں، 4 یا 5 بینک ہیں اور ان کی کئی ساری برانچز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بینک کا چیک دے دیجئے یا پے آرڈر دے دیجئے. تو بینک کا چیک یا پے آرڈر دونوں صورتیں درست ہیں، اور کیش بعض صورتوں میں لے بھی لیتے ہیں، بعض بینکرز دیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے نا کیش نہیں لیتی. صحیح. یعنی پہلے فارم لے کر آئیں گے؟ اچھا، فارم جو ہے نا اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ بینک سے فارم ملتے ہیں، اور فارم کی آتے ہی قلت ہو جاتی ہے. یعنی ہر شخص جو ہے نا وہ بے سورا سا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر سے اگر 4 افراد نے حج پہ جانا ہے تو وہ 10 کا پیکٹ اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس پہ بھی کچھ آپ فرمائیے گا. پیسے نہیں ہوتے اس کے، پیسے نہیں ہوتے فارم کے، تو وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. پھر بیچارے جو جینین جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے فارم کم پڑ جاتے ہیں، پھر بعد میں لوگوں کے گھروں سے بھی فارم نکلتے ہیں. اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑا سا آپ توجہ دلائیے گا کہ ایسا نہ کریں، تاکہ یہ جن کو واقعی میں حج پہ جانا ہے ان کے لیے کوئی مشکل کریٹ نہ ہو. اور فارم انشاءاللہ بینک سے کل مل جائیں گے آپ کو. اس مرتبہ یہ ایک خاص مفتی صاحب ترکیب ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ نہیں ہے، قرآن اندازی ہے. یعنی جو ایک پورا گروپ، مثال کے طور پر 7 افراد ایک فیملی ممبرز ہیں، ایک فیملی ممبرز ہیں 7 افراد ہیں. اب وہ 7 افراد میں کسی ایک کو گروپ لیڈر نومینیٹ کیا جائے گا، اور اس گروپ لیڈر کے نام سے قرآن اندازی ہوگی. گروپ کتنے افراد پر بنتا ہے؟ گروپ 7، یعنی آپ 3 افراد کا بھی گروپ کہتے ہیں یہ. اچھا. میاں بیوی ہیں ان کو بھی ایک گروپ شمار کرتے ہیں. اچھا. اور 14 افراد زیادہ سے زیادہ، ان کا جو ابھی ریسنٹلی جو آیا ہے ڈیٹیل آئی ہے اس میں 14 افراد جو ہے ان کا ایک گروپ بنے گا، اور جو گروپ لیڈر ہوگا اس کے نام سے قرآن اندازی ہوگی. تو ایک گروپ کی قرآن اندازی ہوگی. اگر گروپ لیڈر کا نام آ گیا تو سمجھیں وہ 14 کے 14 افراد جو ہے ان کو اذن مل گیا. تعین جو ہے وہ کون کرے گا؟ گروپ لیڈر کا تعین فارم بھرتے وقت کیا جاتا ہے، کہ جب یہ فارم جمع ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بھی توجہ دلائی ابتدان کے دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ جو گروپ بنا رہی ہیں، تو وہ اسی طرح سے بن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصے نام آ چکے ہیں. تو ان ناموں کا کاروان وغیرہ آپ کا نہیں، کاروان دعوت اسلامی کا نہیں. میں نے ابتدان اسی لیے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، دعوت اسلامی کا کاروان نہیں ہے، دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے حج و عمرہ، اور وہ معاونت کر رہی ہے. حکومتی اسکیم سے جانا چاہ رہے ہیں آلریڈی، صرف ان کی معاونت کر رہی ہے، فارم یوں بھرنا ہے، بالکل ایسے اس طرح گروپ بننے ہیں، اس طرح طریقہ کار مطلب ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک اب ہمارے پاس جو ہماری مجلس ماشاءاللہ کوشش کر رہی ہے اس کا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کراچی میں باب المدینہ میں ایک علاقہ ہے کھارا در، میٹھا در، نیا آباد. تو اب یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں. اب وہ تو الگ الگ اپنے اپنے طور پہ، لیکن جب وہ یہاں اس چینل پر آئے دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کی طرف آئے، تو اب انہیں کہا گیا کہ بھئی اچھا یہ اس طرف کے لوگ ہیں، تو وہ ان کی زبان بھی عام طور سے ایک ہے. تو ان میں سے ہی کسی ایک کو جو مبلغ ہیں ان کو اٹھا کر ماشاءاللہ گروپ لیڈر کی جگہ پر مقرر کیا گیا، اور باقی جو ہے وہ شرکا ہو گئے. تو اس طرح ان کا ایک گروپ بن گیا. اسی طرح ہمارے کورنگی لانڈی کی طرف کے الگ ہیں، نیو کراچی، نارتھ کراچی یہ الگ ہیں، جو سینٹرل ایریا ہے اس کو الگ کور کیا، اس طرح سے کیا. یعنی یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ اب سارے لوگ ہی رابطہ کریں، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو زیادہ دینی معلومات رکھتا ہو اسے گروپ لیڈر بنایا جائے. جی جی جی. تاکہ وہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کتابیں پڑھ کر بتا بھی سکے گا اس میں یہ لکھا اور یہ نہیں. اور 14 افراد پر ایک ایک عالم ملنا شروع ہو جائے پھر تو انقلاب نہ آ جائے ملک میں. سبحان اللہ. اب یہ تو نہیں ہوگا، یہاں تو پورے شہر عالم سے خالی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کتنا مشکل طریقہ کار تو نہیں ہے. نہیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ.
لیکن بہرحال جو پہلی دفعہ جاتا ہے تو ایک وہ بڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ جو فرسٹ ٹائم جا رہا جی. ہوتا ہے. وہ مفتی صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، پڑھائی بہت ساری کی ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے بلا شبہ. بہت مشکلات ہوتی ہیں بعض اوقات. کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس کے پاس گاڑی، بنگلہ، موٹر، کار وغیرہ ہے، اس پر لازمی حج فرض ہے یا اس کی کوئی صورتیں ہیں؟ ماشاء اللہ. جی حضور، اگلی کال بھی لے لیجیے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے کیا اس پر حج بھی فرض ہے؟ ماشاء اللہ. جی حضور، اگلی کال بھی لے لیجیے. محمد عمر اتاری، چشتیاں شریف، ضلع بہاول نگر سے. میرا یہ سوال کہ حج اور عمرہ پر بال منڈوانا، جو بال کاٹتے ہیں، اور ضروری ہے، اور یعنی کہ جتنے عمرے کریں اتنی دفعہ ہی بال کٹوانے پڑتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو مسائل کی طرف عوام آئی ہے، لیکن دو سوالات جو پہلے ہیں وہ فرضیت سے متعلق ہیں. جو پہلا سوال ہے کہ جس کے پاس گاڑی، بنگلہ، کار ہے، اس پر حج فرض ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں کچھ بیان کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جو شرائط عرض کروں گا اس کے ضمن میں اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے کیا اس پر حج بھی فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے. صحیح. کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر حج فرض ہو، ایسا نہیں ہے. ہزار لوگ ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن حج فرض نہیں ہوگا. صحیح. حج کم لوگوں پر فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کم ہے، اور فی زمانہ حج کے جو مالی اسباب ہیں اس کی رقم کافی زیادہ ہے. اور اخباری اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ اسکیم نے اس سال جو رقم کراچی، کوئٹہ اور سکھر والوں کے لیے مقرر کی ہے وہ ہے 2,46,231 روپے، اور ملتان، فیصل آباد، پشاور اور سیالکوٹ سے جانے والوں کے لیے 2,55,271 روپے. تو یہ تو سرکاری اسکیم کے تحت ہے، تو ظاہر بات ہے کم از کم اتنی رقم تو ہو. زکوٰۃ تو جو ہے وہ بہت کم نصاب پر لازم ہو جاتی ہے. صحیح. تیسرا سوال تھا حج عمرہ پر بال کٹوانا. جب بھی مطلب حج تو ظاہر بات ہے موسم میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، سال میں ایک ہی دفعہ ہوگا، تو حج بھی ہوتا ہے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جی. یعنی اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے تو پہلے وہ عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا، تو عمرے میں بھی حلق یا تقصیر کروانا ہوگی، اور حج کا احرام بھی اسی وقت کھلے گا جب حلق یا تقصیر کا عمل پورا ہو جائے گا. صحیح. حلق کا مطلب تو سب لوگ سمجھتے ہیں، مرد حلق کرواتا ہے، مرد تقصیر بھی کروا سکتا ہے. یعنی کم از کم کوارٹر بال پورے سر کے ایک چوتھائی صحیح. بال کا، ایک چوتھائی بال کا ایک پورا کم از کم کاٹ لیا جائے، یہ تقصیر کہلاتی ہے. صحیح. اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ صرف تقصیر ہی کرواتی ہیں. ٹھیک. تو چلیں 2-3 کالیں آئی ہیں، اب ہم شرائط کی طرف جاتے ہیں. جی انشاءاللہ. حج ایک ایسا فریضہ ہے جو مالی، بدنی، قولی تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے. جیسے روزہ بدنی عبادت ہے، نماز قولی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی ہے. کہ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر نماز کے اندر قولی عبادت کیا ہے؟ اذکار پڑھنا، قیام میں جو ہے وہ قراءت کرنا، تشہد میں جو ہے وہ اتحیات پڑھنا، جی. قعدے میں اتحیات پڑھنا، یہ جو ہے یہ جو پڑھنا ہے یہ قولی عبادت ہے. صحیح. اور جو یہ پڑھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، ثنا اور حمد پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت قیام میں کی جاتی ہے، تو یہ قولی عبادت ہے. اور باقی جو نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں وہ پوزیشنل طریقے ہیں، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجود کرنا، یہ بدنی عبادت ہے. اور اس میں بدن کا امتحان ہے. انسان جو ہے وہ اپنے بدن کو ایک چھوٹی سی مشقت میں ڈال کر نماز ادا کرتا ہے کہ اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے یا نہ اٹھے، یہ پھر بھی اٹھتا ہے.
اسی طریقے سے جو کچھ انسان پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی وہ قدرت حاصل کرتا ہے، پہلے سیکھتا ہے، جی نہ جاننے کے باوجود بھی سیکھتا ہے. تو یہ سیکھنا اولاً اس کا امتحان، اور پھر پڑھنے کے دوران توجہ رکھنا، خشوع اور خضوع رکھنا، یہ اس کا امتحان. تو یوں اس کے سامنے دو امتحان ہوتے ہیں. روزے میں ایک امتحان ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھ کے روزے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے، بدنی مشقت کا عنصر بھی شامل ہے کہ دیگر ان عبادتوں کے مقابل میں یہ سب سے زیادہ بدنی مشقت والا فریضہ ہے. فارم بننے کے زمانے سے مشقتیں شروع ہو جاتی ہیں. جی پھر یہ ہے کہ یہ قولی عبادت بھی ہے، مطلب کہ قدم قدم پر مختلف اذکار جو ہیں وہ پڑھنے کی سعادتیں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. دعائیں جو ہیں وہ لبیک کی لبیک صدائیں ہے، گونج رہی ہیں. پھر جو ہے وہ ہر قدم پر دعائیں ہیں، ماشاء مختلف جو ہے وہ سلسلے ہیں اس کے. جی پھر سب سے اہم بات یہ ہے جو حج کا ایک تشخص ہے، اور حج فرض ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، وہ ہے مالی استطاعت. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج. اے لوگو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، فحجو، حج ادا کرو. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ فسکتا، آپ خاموش رہے. پھر اس نے 3 مرتبہ پوچھا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے شرائط پائے جانے پر. صحیح. ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے. حج فرض ہونے کی 8 بنیادی شرطیں ہیں ماشاء اللہ. جن کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کفارہ ہے درمیان کے تمام گناہوں کے لیے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو، یعنی حج مبرور، اس کی جزا صرف جنت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہو رہا تھا، آپ جا رہے تھے تو روحا کے مقام پر پہنچے. مدینہ منورہ سے بدر شریف جاتے ہوئے روحا کا مقام آتا ہے. آپ کی حاضری ہوئی ہے، آپ کی مسکراہٹ جی ہاں. بتا رہی، یاد آ رہی ہے آپ کو تو حج. جب ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تنہا چلے گئے تھے. ماشاء اللہ. تو روحا کا جو مقام ہے وہاں پر ایک کنواں ہے بیسیکلی، جی بیر روحا. تو 70 انبیاء علیہم السلام کا گزر اس کنویں سے ہوا ہے، اس کا پانی انہوں نے استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور آج بھی اس کنویں کی بڑی عظمت ہے. الحمدللہ. یعنی یہ ایک ہائی وے کے کنارے واقع ہے، اور اس ہائی وے سے ایک اس روڈ پر لنک ہے کنویں پر اترنے کے لیے، اور ایک اس روڈ پر لنک ہے اوپر چڑھنے کے لیے. سبحان. باقاعدہ ایک اہتمام ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، لوگ گاڑیاں روک کر پانی پیتے ہیں، برتنوں میں بھر کر لے جاتے ہیں تبرک کے طور پر. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اس جگہ سے، تو کچھ لوگ آئے، فقال من القومی، تو ان میں سے ایک نے کہا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا مسلمان ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ ماشاء اللہ. عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کیا، مطلب گود میں لیا ہوگا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج؟
قال نعم، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس بچے کو حج کروا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے حج کروانے پر تجھے ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بچے پر حج تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو لے جاتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ارکان ادا کرواتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک تو اس بنیاد پر ثواب ہے کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کا معاملہ کیا ہے، ماشاء اللہ۔ مطلب لے جانا ایک تربیت ہے بچے کی، پھر اس تربیت کے دوران ظاہر بات ہے بچہ اتنے ہجوم میں ساتھ لے جانا کوئی آسان تو نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سمجھدار ہو پھر بھی اسے سنبھالنا پڑتا ہے، تو وہاں جو ماں باپ کی مشقت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس پر بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت ساری احادیث ہیں حج کے تعلق سے، اور جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے لیے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک و تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا جو شخص زاد راہ اور سواری کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اور وہ حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ وہ آیت ہے جو حج کی فرضیت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے حج کرنا ہے اس شخص پر جسے اس کی استطاعت ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا من اراد الحج فلیعجل، جس پر حج ہے اسے چاہیے جلدی کرے، حج کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ تو پتہ ہی چلا کہ حج جو ہے وہ نماز کی طرح روز ادا نہیں ہوتا، حج زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، جی زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ نکالی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ ہر سال نکالی جاتی ہے، یعنی کسی کے پاس مال تھا اس سال بھی اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، آئندہ سال اگر وہ مال ہے اتنا جو نصاب کو پہنچے دیگر شرائط کے ساتھ تو آئندہ سال بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ صحیح۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ صاحب استطاعت نے، یا صاحب استطاعت تو نہیں تھا، غربت کی حالت میں تھا، لیکن اس نے فرض حج کی نیت سے حج کر لیا، یا مطلق نیت کی، نہ نفل کی نیت شامل تھی نہ فرض کی تھی، بس یہ تھا کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو اس کا بھی جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جب استطاعت کے دائرے میں وہ پہنچے گا، مالی حالت مستحکم ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے دوبارہ جانا پڑے گا۔ اس میں مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اسی سے کنسرن میں عرض کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہو، اور جیسے زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنے پر، تو حج میں بہت سے لوگوں کو یہ مطلب ذہن میں آئی ہوگی بات کہ اب حج کے ایام جیسے اس وقت فارم جمع کرنے کا وقت ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس وقت کسی کے پاس رقم نہیں ہے لیکن حج کے جیسے ہی اشہر حج کہلاتے ہیں اس کے ایام میں ان کے پاس حج کی رقم آ گئی، تو اس حوالے میں کیا ہوگا؟ تو کیا اس وقت حج پر جانے کے مواقع رہیں گے ان کے لیے؟ بعض صورتوں میں مفتی صاحب ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں، بعض ملکوں میں رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں، لیکن پاکستان میں شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ پیکیجز جو ہے نا ان کے نارملی فارم جو ہے وہ رمضان تک بھی، رمضان ایام میں اشہر حج تو رمضان اشہر حج میں نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مفتی صاحب یہ بھی ایک میں اس شق پر بڑی تفصیل سے کلام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے وہ حج کی 8ویں جو شرط ہے وہ ہے وقت۔ صحیح، پہلے ہم پہلی شرط پر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حج چونکہ ایک عبادت ہے اور دیگر عبادات کی طرح یہ عبادت بھی مسلمانوں پر ہی فرض ہے، جی، تو حج کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے اسلام۔ تو کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر مالدار تھا اور لیکن مسلمان نہیں تھا،
اسلام لایا تو مال چلا گیا، کسی بھی بنا پر جا سکتا ہے، صحیح، مال چلا گیا، تو اب اس شخص پر جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ یہ پہلے مالدار تھا، زمانہ اسلام کے اندر کیا کیفیت رہی وہ دیکھی جاتی ہے۔ تو اسلام بنیادی شرط ہے، کتابوں میں بیان ہوئی ہے، مسلمان ہی جاتے ہیں آج کے لیے، ظاہر بات ہے۔ بے شک، دوسری جو شرط ہے جو کتابوں میں بیان ہوئی، فی زمانہ یہ شرط بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک تو ہے دارالاسلام۔ دارالاسلام کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں یا کسی زمانے میں قائم رہی ہوں، ٹھیک، وہ دارالاسلام ہوگا۔ تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ اس وقت وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں تھی، جیسے اندلس۔ ٹھیک، تو ایسے ممالک جو ہیں وہ دارالاسلام کہلاتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ ہے، اور اسی تعریف پر جو دوسری میں بیان کرنے لگا ہوں، جی جی، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ دارالاسلام وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو اپنے مذہبی جو شعار ہیں ان کے کرنے کی ادائیگی ہو، آسانی ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ جی، تو اس کو دارالحرب نہیں کہا جائے گا، ٹھیک، کیونکہ دارالحرب جس جگہ کو کہا جاتا ہے وہاں سے ہجرت کرنا مسلمان پر ضروری ہوتا ہے، وہاں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو مسلمان کو جہاں پر عبادت کرنے کی آزادی ہو، اسلامی جو شعار ہیں وہ کرنے سے منع نہ کیا جاتا ہو، تو ایسی جگہ کو دارالحرب نہیں کہیں گے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، ایک مثال ہے، ایک تو جگہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں۔ تو اب وہاں کے رہنے والوں کو یہ پتہ ہو کہ حج فرض بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں مسلمان تو نہیں رہتے ہوں گے، مسلمان تو ایسی جگہ پر رہیں گے بھی نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب کوئی وہاں مسلمان چلا گیا یا وہاں کوئی نیا مسلمان ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پر، لیکن عمومی طور پر ایسی جگہ مسلمان نہیں رہا کرتے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاذ و نادر ہی یہ صورت پائی جا سکتی ہے۔ تیسری، جو حج فرض ہونے کے لیے، یعنی اس کیفیت میں آنے کے لیے کہ جس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اب اگر یہ حج پر جانے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ قابل مواخذہ ہے، وہ شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ تیسری شرط ہے بلوغت۔ ٹھیک، اب بہت سارے افراد اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں حج پر، اچھا بچے مالی طور پر مطلب کہ کلاش ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ترکے سے بہت کچھ ملا ہوتا ہے، والد کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں لاکھوں کروڑ چھوڑ کر گیا ہے وہ، تو لاکھوں اور کروڑوں روپے جو ہیں وہ بچے کی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، کوئی مطلب کہ محال بات نہیں ہے۔ صحیح، تو بچہ جو ہے وہ کتنے ہی حج کر لے، لیکن بلوغت کے بعد اس کا جو ہے وہ دفتر کھلتا ہے، نہیں اس کا فرض حج اس وقت ہوگا۔ دفتر بلوغت کے بعد کھلتا ہے۔ صحیح، استطاعت اور دیگر شرائط کی جو بحث ہے وہ بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب اس کی کیفیت کیا ہے، یہ مالدار ہے، مطلب ان شرائط پر یہ پورا اترتا ہے، اس پر حج فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بلوغت سے پہلے جو حج کیے وہ نفلی حج تو ہوں گے، ان پر ثواب تو ملے گا، لیکن وہ حج فرض نہیں کہلائیں گے۔ ٹھیک، چوتھی جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا۔ بے ایک آدمی ہے، وہ بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مالی طور پر بھی مضبوط ہے، لیکن وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو اب جو پاگل یا مجنون ہے، آپ کہیں گے کہ مالی استطاعت کیسے ہوگی؟ یہ سوال تو ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن مالی استطاعت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہی میں نے ایک وراثت کا جو سبب بیان کیا، وہ یہاں بھی آ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اور بھی اسباب پائے جا سکتے ہیں، ممکن ہے جو ہے وہ اور ایسے اسباب پائے جائیں، لیکن جو جس طریقے سے جو نابالغ ہے اس پر جو دفتر ہے اس کا محاسبے کا، جو مکلف ہونے کا،
وہ لاگو نہیں ہوتا، حساب وہ مرفوع قلم ہے. تو جو حالت جنون میں ہے وہ بھی مرفوع قلم ہے. صحیح. تو اس پر بھی جو شرائط کا جو تحقق ہے وہ نہیں ہوتا. تو جو حالت جنون میں ہو، طویل عرصے سے جنون میں ہو، جو پیریڈ ہے حج فرض ہونے کا وہ گزر جائے یا ہمیشہ کے لیے ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک. ایسی کیفیت ہے کبھی مجنون ہوا کبھی نہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کس پیریڈ میں وہ مجنون رہا کس میں نہیں رہا. پانچویں جو شرط ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے، وہ بھی فی زمانہ نہیں پائی جاتی، یعنی اس کی حاجت نہیں ہے، وہ ہے آزاد ہونا. کہ پہلے جو غلام باندیاں ہوا، مطلب ان کا جو زمانہ تھا تو غلام اور باندی پر حج فرض نہیں تھا، آزاد پر فرض تھا. اور اب سارے ہی جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں. غلام اور باندی کا تصور ایز اے تصور تو ہے، لیکن غلام اور باندی کا دور اب نہیں ہے، پائے نہیں جاتے. جی. جو چھٹی شرط ہے، یعنی مسلمان ہونا، دارالحرب میں ہے تو علم ہونا، بلوغت، عاقل ہونا، آزاد ہونا. اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ ہے تندرست ہونا، صحت اور فٹنس. اب ہیلتھ اور فٹنس جو ہے وہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر ہر طرح سے ہر زاویے سے گفتگو کی جاتی ہے. ہر طبیب جو ہے وہ آپ کو گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا، اور شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہو کہ جو صحت اور فٹنس کے معاملات سے جس کا واسطہ نہ پڑا ہو. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی موٹا ہے تو وہ پتلا ہو، یا کوئی پتلا ہے تو وہ موٹا ہو، قد چھوٹا ہے تو بڑا ہو، یہ سے معاملات نہیں ہے، بلکہ صحت اور فٹنس سے مراد یہ ہے کہ فزیکلی وہ ایسا ہو کہ حج کا سفر کرنے کی اسے قدرت ہو. صحیح. مثال کے طور پر کوئی اپاہج ہے، ٹانگیں نہیں اس کی، اس پر حج فرض ہوگا ہی نہیں. صحیح. اچھا، ایک تو ہے پیدائشی اپاہج، فرض ہی نہیں ہوگا. پیدائشی اندھا ہے، اس پر تو کبھی فرض ہی نہیں ہوگا. صحیح. ایک وہ ہے کہ جو بعد میں اس کیفیت سے دوچار ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں چلی گئیں، یا فالج کا حملہ ہو گیا، جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، یا بعد میں نابینا ہوا ہے، تو پھر جو ایک چیز ہے نا کہ حج فرض ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کیفیت اس کنڈیشن میں نہ آئے. خلاصتاً میں یہ عرض کروں، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر حج فرض ہوا ہی نہیں. ٹھیک. جیسے مالی استطاعت کی جو شرط ہے نا، کسی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، بیچارے نے کبھی لاکھ روپے بھی نہیں دیکھے، تو اس پر حج کیسے فرض ہوگا؟ صحیح. تو اس پر کبھی ہوا ہی نہیں فرض. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہونے کی ساری شرائط پائی گئیں، صحیح، حج انہوں نے نہیں کیا، یعنی جو پھر وقت تھا اس میں نہیں کیا. ٹھیک. پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ حج پر جانے کی عملی طور پر استطاعت نہیں رکھتے. مطلب پہلے پیسے ہوا کرتے تھے، اب پیسے نہیں ہیں، پہلے صحت ہوا کرتی تھی، اب صحت نہیں ہے. تو یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس پر ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی اس پر ابتداءً یا کبھی حج فرض ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ایک زمانہ گزرا کہ حج فرض ہوا تھا، لیکن ادا نہیں کیا، اب ادا نہیں کیا اس نے، لیکن اب جانے کی استطاعت نہیں ہے. ٹھیک. تو پہلے مرحلے پر ہم شرائط بیان کر رہے ہیں کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے پر ہم شرائط بیان کریں گے کہ فرض تو ہو گیا لیکن جانا واجب ہے یا نہیں. ٹھیک. تو تندرستی ایک شرط ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص اس شرط کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ بھئی میری تو یہ جسمانی حالت ہے، میں تو حج پر کیسے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس پر حج پہلے فرض ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. صحیح. اگر پہلے فرض ہو چکا ہے، اب اس کیفیت میں یہ نابینا ہو گیا، جیسے فالج ہو گیا یا یہ معذور ہو گیا، تو پھر اس پر لازم ہے، اگر یہ مالی استطاعت رکھتا ہے
کہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے. خود تو نہیں جایا جا سکتا صحیح. لیکن کسی اور کو یہ حج بدل کے لیے بھیجے گا. ٹھیک ہے. اور اگر مالی استطاعت ہی کا اصل مسئلہ ہے کہ صحت تو ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن پیسے اس وقت نہیں ہیں، تو پھر کم از کم یہ وصیت کر کے جائے گا کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں فی الوقت، میری اولاد میں سے کوئی حج کر لے، ٹھیک. ایک کوئی اور حج کر لے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہوتے ہیں لیکن قرضے میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر یہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے مال سے، پہلے مرحلے پر اس کے مال سے حج بدل کیا جائے گا. حج بدل کیا جا سکے. ٹھیک. تو چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تندرستی. ساتویں جو شرط ہے، جس طرح تندرستی ایک بنیادی شرط ہے، اسی طریقے سے ساتویں اور اس کے بعد آٹھویں بھی، یہ تین بنیادی شرطیں، یہ سمجھ لیں آپ. ساتویں جو شرط ہے وہ ہے کہ زاد راہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک. یعنی جتنے بھی ضروری ایکسپنس ہیں ان سب کی مالی استطاعت اس طرح سے ہو کہ یہ حج کے سفر پر جا سکے. جو ضروری ترین اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے، پلس یہ کہ اس کے جب یہ سفر پر جائے گا گھر میں کھانے پینے کے اسباب موجود ہوں. ٹھیک. کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پر گھر والوں کو ہر ہفتے آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا تھا اور چرگے اور نہاری اور کباب جا کر کھلاتا تھا تو صحیح. اتنا پیسہ ہو، جو ایک نارمل ایک غذا ہے جو کھائی جاتی ہے گھروں میں، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بچوں کے کھانے پینے کے بچے کسی کے محتاج نہ ہو. اسباب موجود ہوں. کرائے کا گھر ہو تو صحیح. کرائے کے پیسے موجود ہوں. جو حاجت اصلیہ کی چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. پھر مالی جو مالی استحکام یہاں پر جو مراد ہے اس کی کافی تفصیل ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ جو مالی حیثیت ہے اس کا اندازہ لگائیں گے جو حاجت اصلیہ کی چیزیں ہیں اس کو نکالنے کے بعد. ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی کاریگر ہے، اس کے پاس مشینیں ہیں، کھراد مشین ہے اور یہ پرزے بناتا ہے، تو یہ تو اس کے اوزار میں شامل ہے. کوئی لوہار ہے، اس کے پاس ہتھوڑے ہیں، چھنیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں اس کے اوزار میں شامل ہے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک کسان ہے، ہل چلاتا ہے، ہل ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ اس کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے. ٹھیک. تو مالی حیثیت کا جب حساب کتاب لگائیں گے، ایک شخص جب یہ دیکھے گا کہ یار کل سے فارم بھرے جا رہے ہیں اور مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں، تو اس شخص کو اپنی مالی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنا ہوں گی. سب سے پہلے تو وہ مائنس کر دے گا جو حاجت اصلیہ پر مشتمل چیزیں ہیں ان کو. حاجت اصلیہ کیا ہے؟ رہنے کا گھر ہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین زحمت فرمائیں تو ان چیزوں کو لکھنا شروع کر دیں تو یاد رہیں گی، کیونکہ ایک طبقہ ہوگا جس پر حج فرض ہوگا. وہ سوال بھی تو آیا تھا نا مجھے صاحب کہ بنگلہ ہے، کار ہے، جی، کاروبار ہے، اور وہ کیا حج فرض ہوگا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. اگر لکھ لیں گے تو پھر ایک خلاصہ کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. پہلے میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جو مائنس کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا بیلنس چیک کرنا ہے صحیح. کہ میری اب یہ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا. پھر مائنس کرنا شروع کر دیں، گھر کو مائنس کر دیں. ٹھیک. جس میں رہتے ہیں وہ گھر لاکھوں کا ہے، ہزاروں کا ہے یا کروڑوں کا ہے. کروڑوں کا ہے جب بھی صحیح. یعنی جو جس گھر میں یہ رہتا ہے اس گھر کی جو مالی حیثیت ہے اس کو نکال کر دیکھیں گے اس کے پاس کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے اگر بہت مہنگے گھر میں رہتا ہے تو سستا گھر خرید لے. مثال کے طور پر جو ڈیفینس میں رہتا ہے تو اس کی کوارٹر قیمت سے گلشن میں گھر مل سکتا ہے. ممکن ہے ایسا کرنا، اس کے لیے گھر بیچنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کرے گا تو افضل ہے. ٹھیک. لیکن ضروری نہیں ہے. تو جس گھر میں رہتا ہے اس کو مائنس کر دے. گاڑی ہے استعمال کی، کتنی مہنگی ہے اس کو مائنس کر دے. جو ضروری اسباب ہیں گھر کے، پہننے کے کپڑے ہیں،
برتن ہیں، بستر ہیں، جو حاجت پر مشتمل ہیں ان کو مائنس کر دے، لیکن جو حاجت سے زائد ہیں تو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کپڑے ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں آتے، ضرورت سے زائد ہیں، تو ان کو اپنے حساب میں شامل کرے گا، ان کو مائنس نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ جو اوزار ہیں جیسے مشینیں لگی ہوتی کام ہیں کاج جس چلتا پہ ہے کام چلتا اس ہے، کو مائنس کر دے۔ جی جی، تاجر، سب سے بڑا مسئلہ تاجروں کو آتا ہے۔ ہاں بھائی تاجر اسلامی بھائی جو ہے نا وہ ذرا توجہ دے لیں کہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ آپ کا خصوصی مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور واقعی میں تاجروں کو ہے نا اس حوالے سے بہت ساری مفتی صاحب غلط فہمیاں ہوتی جو ہیں۔ تنخواہ دار ہے نا، جی جی جی، فی زمانہ تنخواہ دار تاجروں سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کو تو کٹوتی پھوکر پہ ملتے ہیں، جی بالکل، اور تنخواہ دار بڑا ہی ایک اپنا حساب کتاب جو ہے مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ کروڑ پتی تاجر بھی ہے نا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، اور جناب پیسہ یہاں گما ہوا ہے، وہاں گما ہوا ہے، یہاں گما ہوا ہے، یہ سب دل بلانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پیسہ نکالنا ان کو آتا ہے، اس لیے نہیں نکالتے یار پارٹیوں کو ذرا جتنی ڈھیل دیں گے اتنی اچھا ہے، اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب تاجر سے تو آپ جب بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے میرے ہاتھ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو 50-60 لاکھ روپے بینک میں ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ اس سے تو میں نے اگلے مہینے مال خریدنا ہے۔ تاجر اسی لیے تو تاجر بنا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہاتھ میں نہیں ہو، کاروبار میں لگا کے رکھتا ہے سارا۔ تو حج جو ہے جی یہ آخرت کی تیاری کی تجارت ہے، بے شک، یعنی یہ ایک ایسا انویسٹ ہے جس سے آخرت ملے گی، وہ حج کرو غنی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو تاجروں کے اس طرح کے جو سوال ہیں یہ اپنی جگہ پر، شرعی مسئلہ میں عرض کرتا ہوں جی بالکل، کہ تاجر اپنی تجارت میں سے جب یہ کیلکولیشن کرے گا کہ مجھ پہ حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میری مالی حیثیت کیا ہے، تو یہ صرف اتنی مقدار کو مائنس کرے گا جس سے کاروبار چل سکتا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر کسی کی کریانے کی دکان ہے تو 50,000 سے دکان چل سکتی ہے، کون کہتا نہیں چل سکتی؟ بہت تھوڑی سی چلے گی نا مفتی صاحب۔ مطلب گزر بسر تو ہو سکتا ہے 50,000 جی، پر آپ اندازہ لگائیں، اگر 20% بھی یہ کماتا ہے تو کما سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے، 1 لاکھ سے بھی کما سکتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ فگر ہیں جو بہت کم ایسے تاجر ہیں جن کے پاس صرف اتنی بچے گی، ان کا لاکھوں لاکھ روپیہ اس میں تجارت کی رولنگ میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور یہ کہیں گے نہیں جی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ عذر قابل سماعت نہیں ہے۔ صحیح، صرف اتنی اماؤنٹ کہ جس سے کاروبار کی جو بیسک ہے وہ باقی رہے، رکھی جا سکے، جی وہ نکالی جا سکتی ہیں، اور پھر ہر کاروبار کی جداگانہ نوعیت ہوتی ہے۔ جداگانہ طور پر جو ہے وہ، اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں تو 50 کنٹینر اگر نہ منگوا لوں باہر سے تو میرا کاروبار نہیں چل سکتا۔ تو بھائی 50 کنٹینر تو کروڑوں روپے کے بنتے ہیں، تو حج فرض ہونے کے لیے اتنی چھوٹ تھوڑی دی جائے گی۔ صحیح، تو 1 کنٹینر کیا 1 ٹن مال منگوا کے بھی جو ہے گزارا کیا جا سکتا ہے، کاروبار چلایا جا سکتا ہے۔ آپ کا اسٹیٹس کو جو ہے وہ، یا جو حیثیت ہے سوشل طور پر، وہ نیچے آ جائے گی، اس کو نہیں دیکھنا۔ دل سے اگر حج پر جانے کا عزم کیا جائے تو یہ خود راستے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ تو صرف اتنی مقدار میں اپنے مال کو الگ کیا جائے گا جس سے اس کاروبار بھی ضروری نہیں ہے، جو وہ کاروبار ہے، اس کاروبار بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جو کروڑوں کے بغیر نہیں ہوتے، لیکن یہی کوئی اور کاروبار کرے گا تو لاکھوں سے کر سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے تاجر نے تو کاروبار کرنا ہے، گزر اوقات کرنی ہے نا۔ تو شرط بنیادی طور پر یہ ہے کہ تھوڑا بہت اتنا سرمایہ جس سے یہ کاروبار کر سکے وہ الگ کر لے، بقیہ رقم کو کیش کروانے کے بعد حج پر جانے کی صورت بڑھانی پڑے گی۔ ماشاء اللہ کوئی مفتی چارہ صاحب نہیں آپ ہے بہت اس کے پیارے انداز سے وضاحت فرما رہے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بس ایک شرط اور رہتی ہے، اور پھر میں لیتا ہوں۔ ٹھیک، کتابوں میں تو اور بہت سارے ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جی، جن کا تعلق سواری سے ہے، لیکن فی زمانہ جو ہے وہ
اچھا، بڑی اہم شرط سواری کے تعلق سے، مالی جب حیثیت کا لوگ کو سامنے لے کر آتے ہیں نا کہ جی حج پر ان کو جانا ہے، پھر ان کے لوازمات خود ساختہ بھی ہوتے ہیں. بھئی مالی حیثیت کے لیے جو حکومتی اسکیم ہے، سرکاری اسکیم کے ذریعے حج پر جانا ہے، سب سے سستا ترین طریقہ ہوتا ہے. جیسے پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں یا ہند سے جو لوگ جا رہے ہیں، گورنمنٹ پیکیج ہوتا ہے. گورنمنٹ پیکیج ہوتا ہے، جی سب سے سستا ترین پیکیج ہوتا ہے، اور یہ 2.5 لاکھ کے اندر پیکیج ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں فیسلٹیز جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتی ہے، اور مجھے تو پسند وہی والا ہے جس میں مطلب 5-7 لاکھ روپے کا حج ہو، میرے پاس 5-7 لاکھ روپے ہوں تو میں حج پر جاؤں. یہ جو ذہن ہے اس کو تھوڑا بتائیں نا. میں اسی پر آ رہا ہوں نا جی. کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 5-7 لاکھ ہوں اور میں اس گروپ سے جاؤں جس میں میرے یار دوست جاتے ہیں، میرے محلے دار جاتے ہیں، میں یہاں سے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو کہ صاحب بھوکا ننگا آدمی ہے. گورنمنٹ پیکیج میں جمع کرا. یہ خود ساختہ شرائط ہیں جو اپنے اوپر لازم کی جا رہی ہیں. صحیح. وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بچھڑے کے تعلق سے جو سوالات کیے تھے نا جی. کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، اس کا جو ہے وہ فلاں کیسے ہونا چاہیے، وہ تو سوالات کرتے گئے، 1.5 اشار تھے. تو ہمارے بعض لوگ بھی نادان ہوتے ہیں، اور وہ ایسی ان کے سامنے جو ہے نا وہ کنفیوژنس ہوتی ہیں کہ میں تو مہنگے پیکیج سے جاؤں گا، چلے اس پر سمجھوتا کر لیں گے، وہ ان کے پاس پیسے بھی ہوں گے. اب اگلی بات یہ آئے گی کہ جی اہلیہ ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ جائیں گے، اب اکیلے کیسے جائیں؟ بھئی اہلیہ پر اگر فرض ہے تو بالکل آپ ان کو لے کے جائیں، ساتھ لے کر جائیں. لے کے جانا چاہیے. لیکن نابالغ بچے ہیں، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب یہ بالغ ہو جائیں گے، چلو یہ بھی ساتھ چلے جائیں گے. ابھی تو فرمایا مفتی صاحب آپ بچوں کو لے جائیں گے تو افضل ہے، ثواب ملے گا. میں اس وقت یہ بڑا سوچ رہا تھا کہ جن کے بچے ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت مدنی چینل پر اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابا تو ہے نا وہ اکیلے کے لیے حج پر جا رہے ہیں، جس پر اور حج فرض ہو گیا ہے جی اس کو جانا پڑے گا. اس کو جانا پڑے گا. حج نماز کی طرح نہیں کہ سب نے ہی ادا کرنا ہے. صحیح. حج انفرادی شرائط کے پس منظر میں فرض ہونے والا ایک فریضہ ہے، سب پر فرض صحیح. نہیں ہوتا. تو جس پر حج فرض ہوگا اسے وہ جانا جائے ہے. گا. بالکل. اب ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کا انتظار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے، اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے کیونکہ کاروبار کے اندر ہوتا ہے نا اتار چڑھاؤ آتا ہے، ماں باپ جو ہے وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتے بعض اوقات کہ جن پر حج فرض ہو، جی. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ماں باپ تو حج پر گئے نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے اس سے. مطلب اس میں تو ہے نا گھر میں مطلب لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. حج پہ جا رہے ہو، امی ابو نے حج نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ سمجھائیں سب کو. لیکن سب سے پہلے تو ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ ذرا دل بڑا کر کے اولاد کو کہیں کہ بیٹا دیکھو ہم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم پر تو مالی حیثیت اتنی تھی نہیں ہماری، تم پر فرض ہے بیٹا، سب سے پہلے تم جاؤ. ماشاء اللہ. مطلب اولاد کو کی تربیت اور انہیں نیک بنانا یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. ماشاء اللہ. ایسا نہیں کہ والدین بری ذمہ ہیں، اور اگر والدین جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے خود رکاوٹ بن جائیں، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، ہم نہیں گئے اور تم جا رہے ہو عیاشی کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. صاحب یہاں پر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ والدین نے حج کر بھی لیا ہے، حج کر آ گئے ہیں. اب یہ شخص جو ہے اپنے بچوں کی امی کو لے کر حج پہ جانا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، تو یہ ہم نہیں نظر آتے. تو ایسی صورت میں بھی تو وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں سامنے کہ بھئی وہ والد والدہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہماری بہو کو لے کے جا رہا ہے تو ہمیں بھی لے کر جا ساتھ میں. وہ کہتا ہے جی مجھ پر فرض ہے، آپ کی بہو پہ فرض ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو دیکھیں اسلامی تعلیمات یہاں جو بیان کی جا رہی ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ماشاءاللہ اس کو جانا جائے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق انسان اپنی ترجیحات کا تعین کرے. صحیح. اس کے مطابق کسی چیز کو اچھا یا برا کہے. اور جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی تمیز نہیں رکھی جاتی، تو اسی کا نام تو جہالت ہے. صحیح. پھر وہ صحیح کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اور غلط کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ جی وہ تو بس شارٹ پیکج ملے تو جائیں. یہ بھی ایک مطلب ایک 40 دن کے لیے عام طور پر گروپ بنتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف 15 دن کے لیے ہو کر آئیں، 25 دن کے لیے جو گروپ ملے وہ کر آئیں. وہ عام طور پر مہنگا ہوتا ہے، جی اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو جس کے پاس سرکاری اسکیم میں جانے جتنے پیسے ہیں دیگر تمام چیزوں سے زائد، قرضے کو نکالنے کے بعد، حاجت عصریہ کو نکالنے کے بعد، جو اور چیزیں بیان ہوئیں ان کو نکالنے کے بعد، تو اس پر فرض ہوگا جبکہ دیگر شرائط پائی جاتی ہوں، مطلب کہ عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اس پر فرض ہوگا کہ وہ سرکاری اسکیم کے ذریعے جائے. اچھا، سرکاری اسکیم کے اندر بھی ایک پہلو ہے جو قابل توجہ ہے. خاص طور پر جو لوگ کل سے فارم بھروانا شروع کریں گے سرکاری اسکیم کے ذریعے، جی جی تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آدھے لوگ سرکاری اسکیم سے جاتے ہیں، آدھے پرائیویٹ اسکیم سے جاتے ہیں. تقریباً. تو سرکاری اسکیم چونکہ سستی ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو پھر قرآن اندازی ہوتی ہے. جب پچھلے سال جو قرآن اندازی کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ تو بڑا ہی جو ہے وہ قرآن اندازی تھی نہیں، فرسٹ کم فرسٹ تھا. ہاں، بڑا ہی جو ہے وہ عجیب و غریب تھا. شاید 1.5 یا 2 منٹ کی فیڈنگ پر لوگ منتخب کیے. 1 گھنٹہ 7 منٹ. اچھا، 1 گھنٹہ 7 منٹ کے اندر تقریباً 10:07 یا 10:08 تک جتنے فارم آئے تھے نا، اچھا وہ قبول ہوئے تھے. اس کے بعد جی پہلے دن ایک ہی دن ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ بھی مشقت تھی کہ ایک ہی دن ہے لوگوں کے پاس ہیں، اس سے پہلے وہ فارم بھرنا اور تیاری کرنا اور یہ بھی مشکلات ہوتی تھیں. اس سال جو طریقہ آیا ہے قدرے بہتر ہے اور لوگوں کے لیے ریلیکس ہے، اور ایک ہفتے میں انہیں یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں بچانی، تسلی کے ساتھ اپنا گروپ بنا کر فارم سبمٹ کرنا ہے. 7 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اس 7 دن میں تسلی سے فارم جمع کرائیں گے. وہ پھر یہ بھی ہے کہ اس سال اگر قرآن اندازی میں نام نہیں نکلتا تو پورے گروپ کا نہیں نکلتا. پچھلی مرتبہ تو یہ ہو رہا تھا کہ باپ کا نکل آیا، بیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نہیں نکلا. ایسا ہوا ہے کہ وہ مطلب ایک صاحب کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی بہو کا نام آ گیا اور بیٹے کا نام نہیں آیا. انہوں نے بیچارے نے 2 مرتبہ اسلام آباد گئے منسٹری، وہ خاص یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ بھائی میری بہو کا نام آ گیا، میرے بیٹے کا نام نہیں آیا، جائے گی کس کے ساتھ حج پر. تو مطلب اس طرح کے کیسز بھی ہوئے. تو ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کو دیکھا، سمجھا، اور الحمدللہ زبل یہ ایک آسان جو ہے نا فارمیٹ دیا ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. آسان ہے. اب جو لوگ خوش نصیب جن کے مطلب کہ قرآن اندازی میں نام نکل آتے ہیں وہ تو حج پر جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب جن کے نہیں نکلے اور ان پر حج فرض تھا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا تو نام ہی نہیں نکلا. اس لیے نہ سمجھیں کہ حج پر جانا شرط ہے، سرکاری اسکیم کے ذریعے جانا شرط نہیں ہے. ٹھیک. تو بالفرض ہم مان لیتے ہیں کسی کے پاس لے دے کے حاجت اصلیہ سے زائد یہ 2.5 لاکھ روپے ہی تھے، اور 2.5 لاکھ روپے میں کوئی بھی پرائیویٹ جو پیکج ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور پہلے بھی کبھی ایسی مالی پوزیشن نہیں ہوئی کہ جو حج فرض ہونے کی شرائط کو پہنچتی ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اس طرح کے لوگ بہت کم ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ ہوں گے. اکثر جو ہے نا میں نے تو یہ مطلب دیکھا ہے اس فیلڈ میں کہ گورنمنٹ پیکج میں بھی 2.5 لاکھ میں پیسے جمع کرا رہے ہو تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار 50,000 روپے ایکسٹرا رکھو تاکہ دیگر معاملات میں بڑی آسانی ہو. تو اس حوالے سے یہ مطلب ایزی ہے جو آپ فرما رہے ہیں مفتی صاحب، بہت اہم میٹر ہے. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے عرض کروں گا کہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ یہ مفتی صاحب کی گفتگو سنیں کہ ہمارے یہاں عام طور سے یہ مسکنسیپشن ہے کہ میرا تو گورنمنٹ پیکج میں نام نہیں نکلا لہٰذا اگلے سال کوشش کروں گا. تو اب مفتی صاحب جو فرمانے جا رہے ہیں اسے غور سے سنیے. جی مفتی صاحب. تو جن لوگوں کی قرآن اندازی میں نام نہیں نکلتا جی، لیکن وہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر حج ان پر فرض ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پرائیویٹ اسکیم سے جانا پڑے گا. اور حج پہ جانے کی جو بھی تدبیر بن سکتی ہے وہ کرنا پڑیں گی. تو اب خواتین کے تعلق سے خواتین بات سمجھتی ہوں گی کہ یہ جو زیور ہم پہنتی ہیں یہ ہماری حاجت اصلیہ میں ہے. تو بھئی حاجت اور زینت میں فرق ہے. صحیح. جیسے مکان، رہنے کا جو مکان ہے نا یہ حاجت ہے، اور اس مکان میں جو رنگ و روغن ہے یہ زینت ہے.
پھر عالی شان ڈرائنگ روم ہے، پھر اسی کی ڈیکوریشن جو بھی ایک مثال دی ہے. جی جی جی. تو جو زیور ہے نا یہ زینت ہے. ٹھیک. تو زیور حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیسے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، جی ہم نے تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہ بھی عذر نہیں ہے شرعی طور پر. اور بھی لوگوں کے بہت سارے اس طرح کے آزار ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوں گے. ایک شرط میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم کال لینا شروع کریں گے. جو پچھلی شرائط کا تذکرہ کیا گیا کہ بھی صحت بھی ہو، بلوغت بھی ہو، مالی استطاعت بھی ہو، یہ سب شرائط پورا سال رہنا ضروری ہے یا کوئی اس کی تفصیل ہے کہ اس وقت کم از کم پائے جائیں؟ تو دیکھیں کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے جو اشہر حج ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں، 3 مہینے ایسے ہیں جو اشہر حج کہلاتے ہیں. شوال المکرم ہے، ذی قعدہ ہے، ذو الحجہ ہے. جی. ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں جی جی. یہ اس میں آتے ہیں. اور ایام حج جو ہے وہ پھر 8 سے لے کر جو 13 تک جو ایام ہیں وہ ایام حج کہلاتے ہیں. تو کتابوں میں تو یہ لکھا گیا کہ ان مہینوں میں جو صاحب استطاعت ہو جائے اس پر حج فرض ہوگا. مطلب صاحب استطاعت سے مراد صرف مالی حیثیت نہیں، سب اعتبار سے جو بھی بیان ہوئی جس میں شرائط پائے جائیں اس پر حج فرض ہوگا. ٹھیک. اس سے پہلے شرائط پائی گئیں تو حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک. لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ اب مثال کے طور پر جو عرب شریف کے رہنے والے ہیں تو وہ تو آج بھی جو ہے وہ خاص جو عرب شریف کے ہیں ان مہینوں ہی کا اعتبار کریں گے. لیکن جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں ان کے لیے تفصیل ہے. جیسے جو خلیجی ممالک ہیں تو وہاں تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا کہ جناب 6 مہینے 8 مہینے پہلے فارم بھرے جاتے ہوں اور پھر جو ہے لوگ جاتے ہوں. شاید یورپی کنٹریز کے اندر، کینیڈا کے اندر وہاں بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں جو حج پر جانے کے مواقع ہیں وہ کافی بعد تک دستیاب ہوتے ہیں. جی. جو میری معلومات ہیں، ممکن اس میں کچھ تفصیل ہو، لیکن خلاصہ یہ کہ جب تک یعنی حج پر جانے کی جو آغاز ہوا ہے نا، تو آج کے بعد جو کل شروع ہوگا، کیونکہ فارم تو کل ملیں گے. جی. آج سے پہلے جس کی استطاعت نہیں تھی چلو وہ تو نہیں تھی، جبکہ پچھلے سال فرض نہ ہوا ہو. ٹھیک. آپ یوں لے لیجئے کہ کسی نے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا پچھلے سال محرم الحرام سے، اور آج کی تاریخ تک اس کے پاس جو ہے وہ اتنا جمع ہو گیا کہ وہ حج پر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کل اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائے اور جا کر حج کا فارم فارم لے بھرے. اور حج پر جانے کی کوشش کرے. صحیح. لیکن بالفرض آج سے 1 ہفتہ پہلے اس کا نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، یا ویسے کاروباری نقصان ہو گیا جس سے اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی، اور جو مالی حیثیت تھی نہ پہلے کبھی رہی اور اس دوران سال جو ہوئی وہ بھی ختم ہو گئی، صحیح. تو ظاہر بات اس پہ فرض نہیں ہوگا. یہ پچھلے سال بھی ایام حج میں نہیں تھی، اب اس کبھی سال کبھی بھی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں تھی، اور اس سال بنی تھی درمیان میں لیکن اب دوبارہ ختم ہو گئی. ایام حج آنے سے یا فارم جمع ہونے سے پہلے. فارم جمع ہونے سے پہلے ختم ہو ٹھیک گئی. تو دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی جب تک آخری مواقع ہیں اس کے پاس، بھی ابھی گورنمنٹ اسکیم آئی، پھر یہ بند ہو جائے گی، پھر پرائیویٹ اسکیم شروع ہوگی، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سفارت خانہ جو ہے وہ بالکل آخر میں، جیسے پچھلے سال تو نہیں ہوا، اس سے پچھلے سال یہ ہوا کہ اس نے اوپن کر دیا کچھ ویزے دیتے ہیں کہ آؤ جی حج پہ جانا چاہتے ہیں تو 1 دن ہے آپ کے پاس، آ کے ویزے لے جائیں. تو جب تک مواقع دستیاب ہیں جانے کے، اس دوران جب بھی اس کے پاس استطاعت آئے گی حج پر جانا فرض کہلائے گا. ٹھیک. تو جو عرب میں رہنے والے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے وقت کا جو ہے وہ وہی فارمولہ ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا. اشہر حج کے اندر استطاعت کا اعتبار ہے. اچھا، جو عرب شریف میں رہنے والے ہیں، جو پاکستان سے
جانے والے لوگ ہیں. دنیا بھر سے جو لوگ کام کے لیے جاتے ہیں وہاں پر. میں خاص طور پر پاکستانی اچھا پاکستانیوں کو کہیں گے. جتنے ہوشیار پاکستانی لوگ ہیں اور لوگ اتنی ہوشیاری نہیں کرتے. لاکھوں لاکھ کماتے ہیں, ریالوں میں پیسے ملتے ہیں. جی بالکل. بھئی 1000 ریال پاکستانی 27-28 ہزار روپیہ تو بنتا ہے کم و بیش. جی 1000 ریال سے کم وہاں کسی کی تنخواہ ہو ممکن نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کسی کی تنخواہ ہو, کیونکہ آلریڈی کفیل باؤنڈ ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اس کو اتنی تنخواہ دینی ہے. پورا سال کمائیں گے. ٹھیک ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, ممکن ہے کسی کے اوپر قرضہ ہو, کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو جائے, کچھ بچے ہی نہ, یا اس کا خرچ اتنا ہو کہ مہینے کے آخر میں کچھ بچتا ہے نہیں. یہ سب ممکنات ہیں. ٹھیک. پھر اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں. لیکن وہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اچھے خاصے کمانے والے لوگ, یہاں تک کہ ان کی کمپنیاں ہوتی ہیں, کمپنیاں ویزا جاری کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا. لیکن چوری چھپے آتے ہیں حج کرنے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب احرام باندھ کر جو ہے وہ نہیں جا سکتے, چوکی لگی ہوئی ہے, آپ کوئی مسئلہ بتا دیں ہم ایسے چلے جائیں. مفتی صاحب لاکھ منع کریں, ان کو جانا ضرور ہے. مفتی صاحب یہ تو آپ وہ فرما رہے ہیں نا کہ ایسے آپ کو ملے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جائیں اور یوں لگی ہوئی ہے کچھ تو, بلکہ اکثریت وہی ملتی ہے کہ جو چوکی کراس کر کے کپڑے پہن کر آ جاتی ہے, حرم کے سامنے کھڑے کے بولتے ہیں ہم آ گئے ہیں اب کیا کریں. کیا کریں, ہم آ گئے ہیں اب کیا کریں. پچھلے سال جو ہے نا ہم نے ایک نمبر کھولا جی کہ یہ جو خاص حج کے ایام ہیں, ان ایام کے اندر جو وہاں کے لوگ ہیں جو حج کے لیے گئے ہیں وہ انہیں ہم فون کی سہولت دیتے ہیں جی تاکہ وہ اپنے مسائل سن سکیں. تو ایک دن میں نے فون سنا, ہوا یہ کہ جو لوگ حج کے لیے جا چکے تھے پاکستان سے, ان کو نمبر کا پتہ ہی نہیں چلا, صحیح. کیونکہ بالکل آخری تاریخوں میں اناؤنس ہوا, اور جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر چینل ہر جگہ دستیاب ہو, پھر وہ ہر اس کو دیکھنے کا موقع ملے نہ ملے یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا چینل کون لوگ دیکھ رہے تھے؟ جو اپنے گھروں سے نکل رہے تھے, وہاں کے رہنے والے لوگ. ہر دوسرے آدمی کا سوال یہ تھا کہ ہم نکل رہے ہیں, آگے چوکی لگی ہوئی ہے, احرام پہن کے جائیں گے تو ہمیں جانے نہیں دیں گے, ٹیکسی والا ہمیں کہیں اور سے لے جائے گا. ارے بھائی جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے اس پر اور حج کے لیے جا رہا ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں میقات عبور کرے مکہ جانے کا ارادہ ہے. تو جو ہل سے جا رہا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہل سے احرام باندھے. لیکن حج کرنا ہے اور جس طرح ان کی پسند ہے اس طریقے سے کرنا ہے. تو آج میں نے معلومات لی کہ بھئی اتنے کتنے پیسے لگتے ہیں, مسئلہ کیا ہے, یہ لوگ کیوں اتنی دقتوں میں آتے ہیں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تعداد کو چوکی والے واپس بھیج دیتے ہیں, احرام اتروا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ تمہیں اجازت نہیں ہے. پھر روتے روتے فون کرتے ہیں کہ وہ ہم احرام باندھ کر آ گئے تھے, ہم احرام اتروا دیا. اللہ کے بندو, صرف چادر اتار دینے سے احرام تھوڑی اتر جاتا ہے. آپ احرام میں ہی ہیں. 99% لوگ میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہوتے ہیں اللہ اللہ جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ احرام اترتا کیسے ہے, اور وہ چادریں اتار کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم احرام اتر گیا اب ہمارا, ٹھیک ہے اب ہم فارغ ہیں, حالانکہ وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ غلطیاں. حکومت یہ کہتی ہے آپ کو حج پر جانا ہے تو آپ اجازت نامہ لیں, آفیشیل کا طریقہ کار ہے, اجازت نامہ لیں, اور اس اجازت نامے کا ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہزاروں لوگ آ جائیں, اور جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک خیمہ ہو, ہر شخص جب موو کرے تو ایک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ موو کرے, اور ہر ایک نظم و ضبط کے تحت چلے. لاکھوں لوگ جب آئے ہوئے ہیں, اگر یہ سسٹم نہیں ہوگا تو اکیلے پریشانی ہوگی, ہلاکتیں ہوتی ہیں. جی بالکل. لوگ مارے جاتے ہیں, کچلے جاتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہوتی ہے. پھر یہ لوگ جب آئیں گے تو ان کے بیگ ان کے کندھوں پہ ہوں گے, ان کے پاس نہ تو خیمہ ہے, نہ گاڑی ہے, نہ کچھ اور ہے. تو حکومت یہ کہتی ہے ہم سے اجازت نامہ لے کر آئیں, اور 5 دن ہم آپ کو سہولت دیں گے, آپ کو خیمہ دیں گے, آپ کو ٹرانسپورٹ دیں گے,
اس خیمے میں اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ موو کریں گے. آپ اس کو کہتے ہیں تسریح لینا، اجازت نامہ لینا. صحیح. تو میں نے آج پتہ کیا کہ بھئی آخر اس کی فیس ہے کتنی. تو پتہ یہ چلا کہ حکومت جو پیکج جاری کرتی ہے وہ اگرچہ کہ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو فالو کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا. بالکل. نیٹ پر آتا ہے وہ، جو عرب میں رہنے والے ہیں. تو اس پیکج کے ذریعے پچھلے سال حکومت نے 1500 ریال لیے ہیں، صرف 1900 ریال کا بھی 1500 ریال لیے ہیں. جی. اور یعنی 1500 سے شروع ہوئے ہیں. پھر وہ ٹھیک. یہی ہوتا ہوگا خیمے کی کیٹیگری ہوتی ہوگی کیٹیگری ہوگی پھر کہ اس کلاس کا خیمہ جی لیں گے تو اتنے، اس کلاس کا لیں گے تو اتنے. اور جو پرائیویٹ وہاں بھی اس طرح کا کوئی نظام ہے. جی جی. جو پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے یہ تصریح لینا چاہتے ہیں، خیمہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 2500 ریال سے شروع ہوتی ہے تصریح. تو یہ 2500 ریال خرچ کرنا جس نے کبھی حج کیا ہی نہیں، تو ہم اتنا تو کہیں گے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ریاض میں رہتا ہے یا طائف میں رہتا ہے یا مدینہ منورہ میں رہتا ہے یا دمام ہے. یہ وہ شہر ہیں کہ جو میقات سے باہر ہیں. کسی کے پاس ان ایام میں جب تصریح مل رہی ہوتی ہے اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے وہ تصریح لے سکیں، حج فرض نہیں ہوگا. یہ ان کو معلوم کرنا ہوگا کہ کن ایام میں تصریح کھل رہی ہے. جب کھل رہی ہے تو وہ اس کو اپلائی کریں گے فوراً. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کی مالی حیثیت ہے ان پر فرض ہوگا کہ وہ تصریح حاصل کریں. یہ حاصل کرنا فرض ان پر. صحیح. نہیں حاصل کر رہے ایک بہت بڑی اور غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے ہیں، اس میں رسک ہے. صحیح. کسی بھی وقت واپس بھیج دیے جائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے. گناہوں میں جو مبتلا فرض ان پر ادا ہو چکا تو وہ فرض نہیں کریں گے، تو یہ بلا وجہ کی کوتاہی ہے. صحیح. تو میں تو اسے ڈیڑھ ہوشیاری کہوں گا، جس میں دو پیسے بچانے کے لیے عبادت ہے نا. اصل میں عبادت کی جو روح ہے وہ ہے خشوع و خضوع. اور تسلی سے جائیں گے، پکڑ دگڑ کا خوف نہیں ہوگا. مطلب ایک طریقے کار سے آفیشیل وے میں جائیں گے تو پھر اس کا حج کا لطف بھی تو کیسا ہوگا نا، ذوق کیسا آئے گا. اور اس طرح یہ ٹینشن میں ہی رہیں گے تو اچھا پریشان بہت رہیں گے. بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو پہلی دفعہ حج کر رہی ہوتی ہے. اچھا بالکل. ایک عقیدت ہے نا، بعض لوگ ملے کہنے لگے ہم نے تو بس نوکری لی ہی اس لیے ہے ہمیں حج نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بھائی آج سے آپ ذہن بنا لیں کہ تصریح کس طرح لے جاتی ہے، اس کا طریقہ معلوم کریں، اس کے پیسے جمع کریں. ابھی سے 500 ریال جمع کرنا شروع کریں گے تو 4-5 مہینے ہیں ابھی ہو جائیں گے، بڑے آرام سے ہو جائیں گے. انشاءاللہ. تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، صرف ایک ذہن بنانے کی بات ہے. کوشش کریں، ہمت کریں ذہن جناب. بنا ہوا ہے کہ میں نے جگاڑ میں کام کرنا ہے تو کیسے کام ہوگا. کافی کالز بھی ہیں اور ویڈیو کالز بھی ہیں. چلیں پہلے کچھ آڈیو چلا دیں پھر ویڈیو چلا دیجیے گا. سگے اتار محمد اخلاق رضا تاری اٹلی سے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بیرون ملک میں حج کی فرض ہونے کی کیا مقدار ہوگی، کیسے اس کا اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پر حج کس پر فرض ہو گیا ہے؟ جی اگلی کال بھی لے لیجیے. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد ہر سال یا آنے والے سالوں میں کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ پھر بھی حج پہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تو کیا وہ اس کے پاس جو موجود رقم ہے اس کو حج کے لیے استعمال کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یا اس رقم کو کسی اور مصرف میں استعمال کر کے مثلا مدرسے یا جامعہ وغیرہ کی تعمیرات، مسجد کی تعمیرات میں صرف کرنا چاہے، یا وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صورت ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. یعنی وہ حج پہ چلا جائے یا اس رقم کو کسی دوسری جگہ استعمال کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لے لیجیے. رحمت اللہ عرض کر رہا ہوں جرمنی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوسری شرط پھر سے ذرا بیان کر دیں، صحیح کلیئر نہیں ہوئی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید اتاری نیپال کاٹمانڈو سے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اس نے نظر بھی مان لی ہے تو اس پر 2 حج فرض ہوگا یا 1 حج فرض ہوگا؟ صحیح. جی مفتی صاحب بیرون ملک سے حج کب فرض ہوگا؟ دیکھیں اب اٹلی کے اندر جو حج پر جانے کے مواقع ہوتے ہیں ان کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جب سے وہ آغاز ہوتا ہے، مثال کے طور پر رمضان سے آغاز ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو ویزا ملنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا. تو اسی
جب سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے اسی وقت سے لیں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ اس ملک کی عرب شریف کی ایمبیسی میں رابطہ کریں اور وہاں سے معلومات لیں کہ میں یہاں سے حج پر جانا چاہتا ہوں، کیا پروسیس ہے، تو وہ ایمبیسی والے اس میں گائیڈ لائنس دیتے ہیں۔ جی بیرون ملک ایک دو جگہ کا مجھے اس حوالے سے علم ہے کہ وہ ایمبیسی والے گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ ان ایام میں ہمارے یہاں فارم جمع ہوں گے، ہم اپلیکیشنیں لیں گے، تو آپ ان ایام میں اپنے فلاں ڈاکومنٹس لے کر ہماری ایمبیسی میں جمع کرائیں، تو ان ایام میں ان کو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ان ایام کو چیک کر لیں۔ اچھا جیسے یہ اٹلی سے ہیں تو ایک تو وہ لوگ ہوں گے نا اٹلی سے کہ جو ویزے پر گئے ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کے سٹیزن ہوں گے۔ بالکل، تو ویزے والے بھی وہاں سے جا سکتے ہیں؟ ویزے والے بھی جا سکتے ہیں، جن کے پکے ویزے ہوتے ہیں، ریزیڈنٹ ویزا جسے کہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال تھا مجھ سے آپ کہ ہر سال حج پہ جانا یا کسی اور نیک کام میں اس جس رقم نے کو حج لگانا؟ فرض ادا کر لیا اب وہ بار بار جانا چاہتا ہے نفلی حج کے لیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نفلی حج کیا کرتے تھے، لیکن اگر یہ اس رقم کو محتاجوں پر، غریبوں پر، جو صدقات کے محل ہیں یا دینی کام ہیں ان پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی بلا شبہ ثواب کی بات ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ جرمنی سے تھے ہمارے اسلامی بھائی، کہتے ہیں کہ وہ دوسری شرط جو آپ نے دارالاسلام دارالحرب کی بیان فرمائی، کچھ سمجھ نہیں پائے وہ یہ تھی اگر کوئی دارالحرب میں رہتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ حج بھی کوئی عبادت ہے اور حج فرض بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو حج کی فرضیت کا علم اس کے لیے ہے، یہ بھی ایک شرط ہے اس کے لیے۔ اسے اگر زندگی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ حج فرض بھی ہے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ فی زمانہ مسلمان جن علاقوں میں رہتے ہیں اسے دارالحرب نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ نیپال سے ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان کے ویڈیو سوال تھا کہ حج فرض اور نظر حج کی نیت بھی کی ہے، تو کیا کرے وہ؟ لگتا ہے یہ جامعہ میں پڑھتے ہیں، بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے۔ نظر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک وہ نظر ہے جسے فقہی نظر کہتے ہیں، یعنی جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک وہ نظر ہوتی ہے جس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ منت مانی کہ مزارات پر چادر چڑھاؤں گا، یا جس طریقے سے مزارات پر نیاز کی جاتی ہے، جی، فقراء اور غیر فقراء سب کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح نیاز کروں گا، تو یہ وہ نظر ہے جسے نظر کہہ دیا گیا ہے، حقیقت میں یہ نظر نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں نیک کام ہی ہیں، چادر چڑھانا بھی نیک کام ہے، نو ڈاؤٹ، نیاز کرنا بھی نیک کام ہے، یہ کام تو جائز ہیں اور نیک ہیں، لیکن انہیں پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نظر کی اس قسم میں سے ہیں کہ جسے نظر عرفی کا نام دیا گیا ہے۔ نظر کی پہلی قسم وہ ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کی ایک موٹی سی تعریف، باریکیوں میں نہیں جاؤں گا میں، جی، موٹی سی تعریف یہ ہے کہ جس کام کی نظر مان رہا ہے وہ جن سے واجب سے ہو، جن سے واجب سے ہو، ہاں، عبادت مقصودہ سے ہو، اس طرح کی بھی تفصیل ہے اس میں۔ تو حج کرنا کا کسی نہ کسی موقع پر فرض تو ہے نا، آج اس کی فرضیت پر تو بات ہو رہی ہے۔ جی، تو اگر کوئی حج پر جانے کی نظر مان لیتا ہے تو نظر کا حج جدا گانا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض ہے، وطر پڑھنا واجب ہے، ٹھیک، تو اس کے علاوہ نماز فرض ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی اس پر ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک، رمضان کے علاوہ روزے رکھنا کسی موقع پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کوئی شخص یہ منت مان لے کہ میں فلاں موقع پر روزہ رکھوں گا، یا بغیر شرط کیے یہ کہہ لے کہ اللہ کے لیے مجھ پر روزہ رکھنا ہے، تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ جو روزہ ہے، یہ جو نماز ہے، جو نظر کے ذریعے اس نے اپنے اوپر لازم کی، ان فرض نمازوں کے علاوہ ہے۔ ٹھیک، تو ان کے سوال کا جواب آ گیا
جس پر حج فرض ہے اور نظر بھی فرض ہے تو اس کو 2 حج کرنا ضروری ہوں گے. ایک حج تو وہ کرے گا اپنا فرض پہلے ادا کرے گا. اب نظر کی 2 نو ڈاؤٹ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے فرض حج ہی ادا کرے گا. ٹھیک. اور اگر اس نے نظر مانی ہے جس میں کوئی وقت نہیں ہے کنڈیشنل ٹائم نہیں ہے تو زندگی میں جب چاہے اس کو کرے اس کی رخصت ہے. ٹھیک. لیکن اگر اس نے مخصوص کر لیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا. لیکن جو پہلا حج کرے گا فرض ہے اگر حج تو حج فرض ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے صحیح. اگلی کالز بھی اگر ویڈیو سوال ہے تو وہ پہلے چلا دیجیے. شاہد چودھری صادق آباد رحیم میاں خان. دوران حج اگر کوئی واجب رہ جائے تو دم دینا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے ایسی کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جی اگلی کال لے لیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جن کے پاس سونا وغیرہ کتنی مقدار میں ہو تو ان کے اوپر حج کی فرضیت ہوتی ہے؟ جی اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا نام محمد خرم، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ حج اگر فرض ہو اور بچے اگر چھوٹے ہوں تو ان کو چھوڑ کر جانے کی کیا صورتحال بن سکتی ہے کہ اگر کوئی رکھنے والا نہیں ہو اور کوئی ایسا ترکیب بھی نہیں بن رہی ہو کہ میں ان کو کہیں چھوڑ کے جا سکوں تو صورت میں مجھ پر حج فرض کچھ عرصے کے لیے موقف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے اگلی کال بھی لے لیجیے. سر میں عبدالحفیظ اتاری متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حج درخواست جمع کرانی ہے پاکستان سے، تو میں اس وقت یہاں پر ہوں، کیا کوئی دوسرا آدمی میری فارم جمع ہو سکتا ہے، کرا سکتا ہے؟ کیوں میں فیملی کے ساتھ حج کی نیت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو میرے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ انشاءاللہ جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو عمرہ کرے گا کیا اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ جو عمرہ کرے گا حج بھی فرض ہوگا. جی مفتی صاحب پہلا سوال، دوران حج دم دیا جاتا ہے، اس میں کیا؟ نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی نماز، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. فرضی ظاہر بات ادا نہیں ہوا، یا جس کی نیت باندھی تھی نفل کی بھی نیت باندھی تھی، نیت باندھنے کے بعد وہ بھی لازم ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ گیا جی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کا پڑھنا اب ضروری ہو جائے گا. ایک صورت تو یہ کہ نماز میں ایسی غلطی ہوئی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو تو وہ نماز دوبارہ پڑھی گئی. دوسری غلطی وہ کہ واجب نماز کا واجب بھولے سے رہ گیا تو اب اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی واجب جو ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑا ہو تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے. تو اب ان تینوں چیزوں میں ایک مشترک بات کیا ہے کہ نماز ایک قولی اور بدنی عبادت تھی، اس میں ہونے والی غلطیوں پر قولی اور بدنی عبادت کے ذریعے ہی تلافی کی گئی. حج ایک مالی عبادت ہے، اگرچہ کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور قولی عبادت بھی ہے، لیکن جو غالب عنصر ہے اس میں وہ ہے مالی عبادت کا، استطاعت کو اسی لیے فوکس کیا جاتا ہے. تو اب جو حج میں کفارے ہیں جنہیں جنایات بھی کہتے ہیں وہ 2 سے 3 طرح کے ہیں. ایک تو چھوٹے کفارے، جیسے 1 مٹھی آٹا جو ہے وہ صدقہ کرے، بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹی غلطی پر ہوتا ہے یہ. اس سے تھوڑی بڑی غلطی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 1 صدقہ فطر یہ صدقہ کرے. اب وہ کم از کم جو ہے وہ 2 کلو کے قریب آٹا بنے گا، 1 مٹھی سے تو زیادہ ہے جی. اس سے بڑی غلطی کرے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ 1 قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اس سے بھی بڑی غلطی کرے تو پھر کہا جاتا ہے کہ 7 قربانیاں، بڑا جانور، بڑا جانور جس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں. اچھا اس میں بڑا جانور ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 7 بکرے ذبح کر دے، بڑا جانور ہی ہوگا. اچھا
وہ کرنا پڑتا ہے. تو اب حج کی جو غلطیاں ہیں ان کی تلافی مال کے ذریعے ہو رہی ہے. صحیح. تو نماز جس طرح کی عبادت تھی اس کی تلافی اسی طریقے سے، حج جس نوعیت کی عبادت ہے اس کی تلافی بھی اسی نوعیت سے ہوتی ہے. لیکن اتنا عرض کر دوں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ تو بیان ہوتا ہے کہ دم ہے، لیکن وہاں کچھ تفصیل ہوتی ہے. بعض مقامات پر دم کے قائم مقام روزے بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ بھی اس میں تفصیل ہے. آپ کوشش کریں اس طرح کے انفرادی کچھ مسائل خاص آپ کے ساتھ ہوں تو وہ کوشش کریں دارالافتاء کے نمبر پہ کال کر کے اس سے رہنمائی لے لیجئے. صاحب اگلے تھے کہ وہ اسلامی بہنوں کا سونا ہوتا ہے تو وہ کتنا سونا ہو؟ میرے خیال سے ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، ممکن ایک کال پہلے آئی ہو تو اب اس پر مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے. مالی استطاعت کیسے ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ بیان کر دیا گیا ہے. اب چھوٹے بچے ہیں، ایک کال تھی کہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کو چھوڑ کر کس کے پاس جائیں، کوئی رکھنے والا نہیں. بچوں کی والدہ تو ہے نا، اب چلے بالفرض والد والدہ دونوں کو حج پہ وہ بھی جا رہی ہیں حج پر. جی. تو زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے بعض اوقات، اور مختلف حادثات سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو ایسے مواقع پر بھی تو بچے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں نا. جی. تو بچوں کا جو رکھنا ہے وہ ایک ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کا کوئی طریقہ ملے ہی نہ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں پڑوسیوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں بچے، لیکن جاتے ہیں. کوئی انتظام کریں جی، نکل جائے گا. بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے. جو اس کے بھائی بہن ہیں وہ لوگ ہوں گے تو ہو جاتی ہے. لوگ تعاون کرتے ہیں نیک کام میں. اچھا، اگلی کال تھی، میں پاکستان سے اپنا فارم جمع کرانا چاہتا ہوں تو کیا میرا فارم کوئی اور جمع کرا سکتا ہے؟ یہ کال آپ کے لیے. انہوں نے ایک طریقہ پوچھا ہے، ایک مشکل میں. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی موقع ملا ہے تو آپ بیان کر دیں. بالکل. پاکستان سے جو اپنے فارم جمع کرانا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے، بلکہ یہ کیا جا سکتا ہے فارم کسی کے ذریعے بھجوا کر سائن بھی کرایا جا سکتا ہے. خود جانا ضروری نہیں ہوتا، پرسنلی جانا ضروری نہیں ہوتا. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے فارم کے اوپر وہ مکمل ہونی چاہیے. ریکوائرمنٹ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ وہ فارم آپ کا قبول کر لیا جائے گا. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ فارم لے کر بینک سے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے سگنیچر اور جو ضروری لوازمات ہیں جو اس کے فارم کی فل کرنے کے، وہاں سے فل کر کے اس فارم کو واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ جمع کر دیا جاتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہیں پاکستان سے آرام سے الحمدللہ اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں. لوگ تو دیکھیں جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے ہی حج کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے سونا بہت مہنگا پڑتا ہے. اگلی کال تھی مفتی صاحب کہ عمرہ کرے تو کیا اسے حج بھی کرنا ہوگا؟ یہ بلا وجہ کی غلط فہمی ہے اور ایک غلط مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے. جی. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا. عمرہ ایک الگ عبادت ہے. جی. حج ایک الگ عبادت ہے. صحیح. اور حج کی جو شرائط ہیں اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے؟ جی. تنویر احمد اتاری سلیمانی کابینہ خانیوال سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر حج فرض نہیں ہے اور وہ حج کر لیتا ہے تو کیا جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہو جائے گا تو کیا اس پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی اگلی کال لیجیے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنی جاب سے ریٹائر ہوا اور اس کو 13 لاکھ روپے ملے تو وہ یہ بولتا ہے کہ میں اس وقت جو ہوں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تو یہ پیسے جو ہیں میں نے مکان خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بتائیں کہ اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا نام محمد راشد اتاری لانڈی کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج حج کس پر فرض ہے؟ تو مقصد یہ ہے حج کا یہ پوچھنا تھا حساب سے بھائی کی شادی سے پہلے جا سکتے ہیں مگر پیسے اتنا ہی ہے کہ شادی کر کے کرنی ہے یا پھر حج کا ادا کرنا. ٹھیک ہے، بڑا پیارا سوال آیا. اگلا سوال بھی لے لیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک کنواری لڑکی
جس کے اوپر تمام شرائط حج کے پائے جاتے ہیں، اور ثابت بھی یہ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر حج اس کی دولت کی بنسبت فرض ہو چکا ہے۔ اب اس اسلامی بہن کو لے کر جانے کے لیے حج پر کوئی محرم مرد موجود نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی اسلامی بہن موجود ہے جو اس کو حج پر لے جائے۔ اب اس صورتحال میں کیا اس اسلامی بہن کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں اور بے حساب دعائیں مغفرت سے بھی نواز دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تنزیل احمد بھائی فرماتے ہیں کہ حج فرض نہیں تھا، حج کر لیا تو کیا اب جب حج کے مطلب اسباب ہوں گے تو کیا دوبارہ فرض ہو جائے گا؟ جس پر حج فرض نہیں تھا، بہت اہم مسئلہ یہ جی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن اندازی میں نام نکل آتا ہے، کوئی اسپانسر کر دیتا ہے، صحیح، اور وہ چلا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی صورت پائی جائے کہ اس پر حج فرض نہیں تھا اور وہ اسے موقع ملا وہ چلا گیا۔ جیسے یہ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں جی، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں وہاں پر، تو موقع مل گیا چلے گئے۔ تو جس پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے حج ادا کیا، اگر اس نے نفل حج کی نیت کی تھی تو جب اس پر فرض ہوگا اس کے بعد اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جو حج اس نے ادا کیا تو اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے نفلی حج کی نیت کی ہو، مثال کے طور پر اس نے کہا ہو کہ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، چلو ان کے اصالِ ثواب کے لیے میں حج کر لیتا ہوں۔ اب اصالِ ثواب کے لیے جو حج کیا جاتا ہے، زیادہ تر جو لوگوں کے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نفلی طور پر ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں میں فرض ہی ادا کر رہا ہوں اور جو ثواب مجھے حاصل ہوگا اس کا اصال کر دوں گا، ٹھیک، تو اگرچہ کہ اس کی اور نوعیت ہے، لیکن جب اصال ثواب کی بات آتی ہے نا تو نفلی معنی لوگوں کے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ کہ نفل کی نیت اور سراحت کے ساتھ حج ادا کیا ہو تب تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی نیت تھی ہی نہیں، بس حج کرنے کا موقع ملا اور یہ چلا گیا، حج کر کر آ گیا، اس کا بھی فرض حج ادا ہو گیا، اسے دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے اس پر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے فرض ہی کی نیت سے کیا ہو، تب بھی جب استطاعت ہوئی تو اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ ایک ہمارے اسنائی بھائی کہتے ہیں کہ وہ جاب سے ریٹائرمنٹ ملی، 13 لاکھ روپے ملے، اب وہ اس سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ میرے پر حج فرض ہے یا میں گھر لے لوں اپنا، میرا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ہوں۔ پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ پیسے جو جمع ہو رہے ہیں اور گھر لینا ہے، تو ان جمع ہونے والے پیسوں کو حاجت اصلیہ قرار دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو فقہا نے کبھی بھی اس موقع پر ان پیسوں کو حاجت اصلیہ میں مشغول قرار نہیں دیا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ ان پیسوں پر زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اگر حاجت اصلیہ میں ہوتے تو زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوتی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں بھی ہیں لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں رہتے، وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ جی، تو گھر لینے کی جو نیت ہے اپنی جگہ پر برقرار ہے، نیت ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ حج فرض نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں ان پیسوں کی وجہ سے حج فرض ہوگا اگر قرضہ نہیں ہے اور جو بھی شرائط پائی جاتی ہیں تب۔ اب جیسے 2 صورتیں اس میں میرے ذہن میں جو آ رہی ہیں، ایک تو یہ میں کہ ایک اور چیز بیان کر دوں پھر آپ آگے چلیے گا۔ یہ تو میں نے مسئلے کی بنیاد بیان کی ہے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ریٹائر ہوئے ہیں اور انہیں پیسہ ملا ہے، تو ریٹائرمنٹ پر 2 طرح کے پیسے ملتے ہیں۔ ایک وہ پیسے ہوتے ہیں جو پھر ہر مہینے مل رہے ہوتے ہیں، اس کو پینشن کہا جاتا ہے، اور وہ انعام اور صلہ ہوتا ہے اور اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بندے کو ملتی ہے، وہ خود انتقال کر جائے اس کی بیوی اولاد کو ملتی ہے، بیوی کو ملتی ہے عام طور پر، ممکن ہے بعض جگہوں پر اولاد کو ملتی ہو، میرے میں نہیں ہے۔ لیکن جو پیسے یکمشت ملتے ہیں بہت سارے، وہ پرائیویٹ فنڈ کے ہوتے ہیں، جی پی فنڈ کے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے
اس کی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ رقم کٹتی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اب پرائیویٹ اداروں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ رقم پرائیویٹ ادارے خود بھی باؤنڈ ہوتے ہیں، قانون ہے گورنمنٹ کا کہ جتنی رقم اس کی کٹی ہے اتنی ادارہ بھی جمع کروائے۔ مثال کے طور پر 500 روپے اس کے کٹے ہیں تو 500 روپے ادارہ بھی جمع کرائے گا۔ پرائیویٹ اداروں میں تو ایسا ہے، گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا ہو اس کا ابھی تک مجھے کوئی ایسا اس کی معلومات نہیں ہے۔ زیادہ تر جو لوگ آئے ہیں فورسز کے لوگوں نے جو مسائل پوچھے ہیں یا سول ادارہ کے لوگوں نے پوچھے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کٹتی ہے، بس گورنمنٹ ادارے بھی جمع کرواتے ہوں ایسا سنا نہیں ہے۔ پرائیویٹ لوگوں جو پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں ان سے سنا گیا ہے۔ اب یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ان پیسوں پر سود ملتا ہے اور جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس رقم میں کچھ رقم وہ ہوتی ہے جو ان کی اپنی جمع شدہ رقم ہوتی ہے اور کچھ رقم وہ ہوتی ہے جو سود کی مد میں اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو گفتگو کی ہے آج کہ جی حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے طور پر یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، وہ تمام کے تمام گفتگو تھی مال حلال کے پس منظر میں۔ کوئی جواری ہے، اس کے پاس جوئے کا پیسہ رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے ہوں لیکن مال حلال نہیں ہے تو وہ پیسے شمارے نہیں ہوں گے، اس پر حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ حج پر جانا کیسے جائے گا وہ مال حرام سے؟ صحیح جا بھی نہیں سکتا وہ۔ تو اب ان کی جو رقم ہے اس میں پہلے تو نکالیں گے سود کا پیسہ کتنا ہے، وہ ان پر واجب ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرے۔ وہ نکالنے کے بعد دیکھیں گے پھر کتنی رقم بچتی ہے۔ ٹھیک، وہ مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرے، یہ جو آپ نے فرمایا یہ مستحق کے زکوٰۃ ہی کو دے گا؟ جی، اس ہی کو دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ رقم کتنی بچتی ہے اور جتنی بچتی ہے وہ قرض سے فارغ ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہے یا نہیں، پھر اپنا یہ کیلکولیشن کریں گے۔ ٹھیک، اس میں میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ بعض اوقات اس طرح بعض ادارے جو ہے وہ اچھی کارکردگی پر کچھ انعام کی صورت میں دیتے ہیں، تو اب اگر اس طرح سے انہوں نے دیے ان کے ادارے والوں نے جہاں سے انہوں نے جاب شوری، اب اس کے بعد جب ان کے پاس وہ رقم آئی تو اس وقت ایام حج یا فارم جمع کرنے کے ایام نہ تھے اور انہوں نے اب اس رقم سے اپنا مکان لے لیا، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال آیا تھا کہ ان کے وہ ایام بھی نہیں ہیں، نہ فارم جمع کرنے کے ایام ہیں، اس سے پہلے ان کو رقم ملی اور انہوں نے کسی مکان کی ڈیل کر لی، اس کا ٹوکن منی دے دیا اور اس کی رقم ادا کر دی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے جو رقم دیتے ہیں نا وہ قرضے کے طور پر دیتے ہیں، وہ مالکانہ حقوق کے طور پر اتنی بڑی رقم دے دیتے ہوں یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو رقم ملی ہی قرضے کے طور پر ہے وہ ذاتی رقم تو نہیں ہے، ٹھیک، وہ پہلے آئے بعد میں آئے اس کا تو حساب لگائیں گے ہی نہیں، وہ تو قرضہ ہے اس کے اوپر۔ اور ہم فرض کر لیتے ہیں کسی کا پرائز بانڈ کھل گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا اس نے رہنے کے لیے گھر لے لیا اور ابھی وہ موسم ہی نہیں آیا ہے کہ جس میں قافلے بنتے ہیں، فارم بھرے جاتے ہیں، حج پہ جانے کے مواقع ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس نے گھر لے لیا، تو یہ گھر جو ہے یہ اب حاجت اصلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کسی کے پاس 2 گھر ہیں پھر اس کو حکم دیا جائے گا کہ ایک گھر بیچو، دوسرا حاجت اصلیہ نہیں ہے، اور اس کو بیچ کر پھر اسباب جو ہے وہ دیکھے جائیں گے، اس کو اگر بیچا جائے تو اسباب بنتے یا نہیں بنتے۔ ٹھیک، ممکن ہے کسی کا گھر کچی آبادی میں ہو، وہ بکے ہی 1 لاکھ روپے کا، ممکن اس سے تو اسباب نہیں بنیں گے۔ تو یہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ اچھا، راشد اتاری بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اب وہ شادی کریں یا حج کریں، کیا کریں؟ دیکھیں یہ بہت ہی انفرادی مسئلہ ہے، اور شادی کی جس کو حاجت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ موسم سے پہلے تو شادی کر لی، اس نے پیسے خرچ ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے تو وہ مواقع ہی نہیں آئے کہ فرضیت متحقق ہو۔ لیکن جب ایسا موسم آ رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہے اور پیسے کتنے ہیں اور جو شادی کا ضروری ترین خرچہ ہے وہ کتنے میں ادا ہوگا اور باقی کیا بچیں گے، اب اس میں تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں،
ابھی تو بچیاں جوان ہوئی ہیں، پہلے ان کی شادی کر لیں، اس کے بعد ہم حج پہ جائیں، پہلے فریضہ ادا کر لیں؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بچیوں کی جو فکر ہے وہ والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے، بالکل، اور ان کی دیگر تمام فکروں میں یہ فکر غالب ہوتی ہے۔ بالکل، اور جس طرح کے حالات ہیں آج کل، مطلب جب سنتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہوئے، تو ایک قلبی طور پر افسوس ہوتا ہے۔ معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے، ڈیمانڈز اتنی بڑھ گئی ہیں تو رشتے مشکل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک انسانی دکھ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حج جو ہے وہ برکتوں اور سعادتوں کا موقع ہے۔ مطلب آپ نے شاید ہی کوئی باپ یا ماں ایسی دیکھی ہو جو یہ نہ کہتی ہو کہ بچیاں بیٹھی دعا کیجیے گا، شاید ہی کوئی ماں ہو، تو اس ماں کو اور اس باپ کو وہاں جا کر دعا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسا اوقات ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے۔ بے شک ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم گئے تو پیسہ ختم ہو جائے گا اور رشتے کیسے ہوں گے، اور تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے دعائیں کی تو بہتر سے بہتر رشتے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک نیتی اختیار کی جائے، جب فرض ہے حج تو حج ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر انہیں وہاں سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ اچھا، ایک یہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی جو ہے وہ حج کے مطلب استطاعت رکھتی ہے، لیکن اب کوئی محرم نہیں ہے ساتھ جانے والا۔ سائل نے تو بڑے اٹکل پچو سے کام لیے ہیں کہ محرم بھی نہیں ہے، کوئی ایسی لڑکی بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ چلی جائے، لڑکی تو ساتھ جائے گی نہیں، کنواری ہی ہو اور اس کیفیت میں ہو ضروری نہیں ہے، ٹھیک، شادی شدہ بھی اس کیفیت میں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ جس طرح شادی شدہ کا شوہر ہے، کنواری کے بھی تو بھائی اور باپ ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ تو سمجھا ہے کہ ہر شخص کی مالی حیثیت کا جدا گانا اعتبار ہے، ٹھیک، جیسا ہم نے بحث کی کہ جناب بیٹے پر فرض ہو گیا اور باپ پہ نہیں ہے تو اب بیٹا جائے گا، تو اسی طریقے سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ عورت پر حج فرض ہو گیا، اس کے شوہر پر نہیں ہوا یا اس کے بھائیوں پر نہیں ہوا یا اس کے والد پر نہیں ہوا، اب وہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے یا بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، جو بھی کیفیت ہو، تو حج تو فرض ہو جائے گا۔ کوئی ساتھ جانے والا نہ ہو محرم، حج تو فرض ہو جائے گا، لیکن حج پر جانا ضروری نہیں ہوگا، اتنی رخصت ملی رہے گی، رخصت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگلا مرحلہ ہمارا جو ہے وہ یہی ہے کہ حج کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو میرے خیال میں وہ مختصر نکات ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ حج پر جانا کب ضروری ہوگا۔ دیکھیں، حج جب فرض ہو جائے تو ایک تو صورت یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد مثال کے طور پر کوئی اس کیفیت میں آ گیا کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، فرض ہو گیا تھا لیکن اب مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مال ہوگا تو جائے گا، آخری ایام آ گئے، مرنے کے قریب ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ میں بس اس عمر میں ہوں، اب مال آنے کے اسباب بھی نہیں ہے، وصیت کرے گا۔ اسی طریقے سے عورت ہے، یعنی جو فقہاء نے شرائط بیان کی ہیں، وہ 3 سے 4 شرائط بیان کی ہیں۔ جی، پہلی شرط یہ ہے کہ راستے کا امن ہو، ساری شرائط پائی گئیں، مالی استطاعت بھی ہے، صحت بھی ہے، بلوغ بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ پائی گئیں، راستے کا امن نہیں ہے۔ فی الوقت ایسے حالات نہیں ہیں۔ پرانے زمانوں میں جب لوگ اونٹوں گھوڑوں کے ذریعے جایا کرتے تھے اور جنگیں ہوتی رہی ہیں، مطلب ایک سے ایک جنگیں ہوتی رہی ہیں، آپس کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، صحیح، تو راستے کا امن نہیں ہے، تو حج تو فرض ہو گیا، لیکن راستے کا امن نہ ہونے کی وجہ سے حج پر جانا اب ضروری نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے اس کا محرم ساتھ نہیں ہے، اس پر اگر حج فرض ہو گیا اس کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، مثال کے طور پر وہ بہت مالدار عورت ہے، اس پر اب یہ ضروری ہوگا محرم کا اگر خرچہ اٹھا سکتی ہے تو محرم کو ساتھ لے کر جائے، اگر اس کے پاس محرم کا خرچہ اٹھانے کے اسباب نہیں ہیں تو پھر وہ انتظار کرے گی، ٹھیک، تا وقت یہ کہ کوئی محرم دستیاب ہو، ورنہ پھر اس کو بھی حج بدل کے لیے کسی کو بھیجنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فارم بھر دیے، سب کچھ ہو گیا، محرم بھی تھا، لیکن
اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حج کے ایام میں یعنی جب قافلے کوچ کرتے ہیں یعنی ان اوقات میں جب قافلے کوچ کرتے ہیں یہ عدت میں، تو عدت میں جو ہونا ہے یہ ایک ایسا عذر ہے جو اسے سفر کرنے سے مانے ہے. اب کتنا مقام غور ہے کہ عورت پر حج فرض ہو گیا، وہ عدت میں ہے، شریعت یہ کہتی ہے یہ حج پر نہیں جائے گی، عدت گزارے گی. آج کل کے زمانے میں عدت گزارنے کی جو کوتاہی ہے نا، اعلیٰ درجے کی کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے. جی وہ ٹیچر ہیں، چھٹی نہیں ملے گی، عدت نہیں گزارے جناب. بڑے آن و بان و شان و شوکت کے ساتھ میک اپ کر کے گھر سے روانہ ہوتی ہیں عورتیں. عدت کی حالت میں بھی کوئی عدت کی پابندیاں نہیں ہیں. فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طلاق کو چھپاتی ہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں طلاق کو چھپاتی ہیں. جی اگر ہم عدت میں بیٹھ جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا طلاق ہو گئی ہے. آج شرمندگی ہو رہی ہے نا، لیکن اگر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا طلاق ہو گئی ہے تو کل رشتے کیسے آئیں گے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اصل چیز ہے شریعت پر عمل کرنے کا ذہن ہوگا. اور عدت تو ایک ایسا حکم ہے جس کا حکم خود قرآن میں بیان ہوا ہے. تو یہ بھی کوتاہی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، عورتیں عدت پورے طریقے سے گزارا کرتی تھیں، لیکن اب طلاق کی عدت ہو یا موت کی عدت ہو، موت کی تو پھر بھی جو ہے وہ ذرا غم میں اور اس میں گزار لیتی ہیں. طلاق کی عدتوں میں بہت کوتاہی ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. خاص طور پر علم سے دوری جو ہے نا وہ اس کا سبب بنتی ہے. جو با علم ہوں گے ان کو اس چیز کی فکر ہوگی. 2 کالز مفتی صاحب اور لے لیتے ہیں ہم. جی دیجیے، کال دیجیے. سر جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے اور میرا یہ ایک سوال ہے کہ آج کل یہ کتنے دن ضروری ہیں، کس دن سے لے کر کس دن تک وہاں رکنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، کتنے دن ضروری ہیں. اگلی کال لے لیجیے. میں کراچی سے بول رہا ہوں، میرا نام یونس ہے. میرے بچے جو ہیں وہ حج کروا رہے ہیں، کیا میرا حج فرض ہوگا یا نفل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کتنے دن ضروری ہیں حج کے؟ حج کے کتنے دن ضروری ہیں؟ کم از کم 2 دن ضروری ہیں، کم از کم. جی حج جو ہے جو عرفہ کے میدان میں 9 ذوالحجہ کو ظہر کے بعد پایا گیا احرام کی حالت میں، جی وہ حاجی ہو جائے گا ماشاء اللہ. یعنی یہ ایک وہ دن ہے جس کا پایا جانا سب سے اہم فریضہ ہے. دوسرا جو دن ہے وہ ہے طواف زیارت. طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ اپنا 10 تاریخ سے وقت شروع ہوتا ہے اس کا. لیکن جو حج کے مسنون ایام ہیں جن میں حج کے تمام ارکان سنت طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں وہ 5 سے 6 بنتے ہیں. 8 ہے، 9 ہے، 10، 11، 12، 13. جی کم از کم 12 تک جو ہے وہ جی بنتے ہیں. تو یہ ایام ہے. شاید یہ عرب شریف سے ہوں اور یہ وہاں سوچ رہے ہوں کہ کتنے دن رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر رمی ہے، رمی بھی تو واجب ہے. بالکل. مطلب 2 جو ایام میں نے عرض کی ہیں وہ فرض کے تعلق سے کی ہیں. ٹھیک. واجب کو اگر لیں گے تو رمی بھی اس میں شامل ہوگی. حج میں 2 فرض ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ عرب میں رہنے والے لوگ چونکہ وہ تسری لے کر نہیں آئے ہوتے، وہ خیمہ نہیں ہوتا، ان کو ہر جگہ سے جو ہے وہ شرطیں بھگا رہے ہوتے ہیں، پہلے دن کی رمی کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں رمی. بعض لوگ اس طرح کے سننے کو ملے ہیں. اچھا دوسری جو کال تھی بڑی اہم کال ہے. بالکل. دیکھیے آپ کے بچے آپ کو حج پر بھیج رہے ہیں، آپ فرض حج کی نیت سے ہی جائیں. کوئی کسی کو بھیج رہا ہو حج پر اور وہ بندہ جا رہا ہو تو وہ فرض حج کی نیت ہی کرے گا. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جو جا رہے ہیں، بعد میں جانے والے جو ہیں وہ نفلی حج کی بھی نیت کریں گے. لیکن اگر کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہے اور اس کو کوئی حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن پوچھنا پڑے گا انہیں. لیکن یہ بزرگوں کا جو کیفیت ہے یہ فرض حج کی ہی نیت کریں گے. جی حضور آپ یونس بھائی فرض حج کی نیت کریں گے انشاءاللہ.
آپ کو مبارک ہو، آپ کے بچے آپ کو حج پہ بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور بچوں پر اگر خود فرض ہے تو ان پر بھی حج کرنا ضروری ہوگا۔ جی، بچوں پر فرض ہے تو وہ پہلے خود حج کریں گے، اور اگر دونوں کو لے جا سکتے ہیں تو ابو امی کو بھی لے جائیں، خود بھی جائیں۔ بلکہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں اکیلے بھیجنا، بالکل، یہ مدنی پھول مفتی صاحب آپ دیجیے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ اور وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں یار ہم نے اپنے بوڑھے والدین کو حج پہ بھیج دیا، حالانکہ خود ساتھ جا سکتے ہیں، تو اس سال ابو امی کو بھیج دیتے ہیں، اگلے سال میں اور ہماری بچوں کی امی گفتگو چلے جائیں گے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد ان کے ساتھ جا سکتی ہے تو ضرور جائے۔ بالکل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو بھیجیں ہی نہ، یا والدین پہ فرض ہو ان کو جانے سے روکیں کہ آپ کی صحت تو ایسی ہے اور واقعتاً صحت ایسی نہ ہو، وہ کر سکتے ہو لیکن تکلیف میں کریں گے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد اگر جا سکتی ہے تو ان کے ساتھ جائے۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں آپ نے ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمایا۔ کوشش کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کو دیکھتے رہیں اور علم دین کی برکتیں لوٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سال حج نصیب فرمائے، حج کا مبارک سفر نصیب فرمائے، مکی اور مدینے کی گلیاں دیکھنا نصیب کرے، ذہ نصیب امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔